اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ علی بھائی، حج کے 3 مہینے بتائے گئے ہیں، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، لیکن حج تو صرف ذوالحجہ میں ہوتا ہے۔ یہ میں نے کافی دفعہ بتایا ہے اپنی ویڈیوز میں، پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا۔ یہ تینوں مہینے قرآن میں جو کہا گئے کہ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے سب کو معلوم ہے، اور عربی میں جمع کا صیغہ 3 سے شروع ہوتا ہے، اور بخاری مسلم میں یہ حج کے 3 مہینے آ گئے، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ۔ وہ اس لیے کہ عرب ٹریڈیشن کے اندر رمضان کے بعد حج کی تیاری شروع ہو جاتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کوئی ہوائی جہاز کے ذریعے تو سفر نہیں کرنا ہوتا تھا، اونٹوں کے ذریعے سفر ہوتا تھا۔ ایون سب کانٹیننٹ میں تو آپ سمجھیں کہ حج کے مہینے رمضان سے بھی پہلے شروع ہو جاتے تھے جب لوگ پیدل سفر کے لیے جاتے تھے۔ تو اس لیے عرب اور ارد گرد کے لوگ جو حج کے مہینے ان کے شروع ہو جاتے تھے، بعض لوگ جو زیادہ دور سے آتے تھے وہ شوال کے مہینے سے سفر شروع کر دیتے، بعض ذوالقعدہ کے مہینے سے۔ باقی جو حج کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ تو ذوالحجہ میں ہی پرفارم ہوتی ہیں، لیکن وہ سارے حج کے مہینے شمار کیے جاتے تھے اس اعتبار سے کہ رمضان کے بعد ڈپینڈنگ اپان کہ آپ کتنی دور رہ رہے ہیں، آپ کا میقات کہاں پر ہے، کہاں سے آپ نے ایڈریس کرنی ہے۔ اہل ہل جو ہے نا میقات کے اندر وہ تو چلے 15-20 دن کے گیپ سے بھی نکل سکتے ہیں، لیکن جو دور دراز سے آ رہے ہیں، ایون مدینہ شریف سے مکے کا سفر ان دنوں میں 15 دن کا تھا۔ لیکن اب جنہوں نے اس سے بھی دور علاقے سے آنا ہے یا شام سے سفر کرنا ہے، کیونکہ پوری دنیا سے لوگ حج کے لیے آتے تھے نا اس زمانے میں بھی، تو ان کو تو ظاہر ہے پہلے سفر اختیار کرنا پڑے گا، تو حج کی تیاریاں شروع ہو جائیں گی۔ جس طرح آپ پاکستان میں بھی دیکھ لیں کلچرل کہ رمضان کا تو مہینہ ایک ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ رجب کے اندر ہی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، کاروباری لوگ بھی اپنا معاملہ سیدھا کرنا شروع کر دیتے ہیں، مساجد کے اندر بھی رنگ و روغن شروع ہو جاتا ہے، کوئی ٹوائلٹس کا ایشو ہے، کوئی وضو خانے کا ایشو ہے، وہ ایڈریس کرنا شروع کر دیں، یعنی ایک رمضان کا ماحول بننا شروع ہو جاتا ہے۔ تو بیسیکلی جو حج کے مہینے سے مراد ہے حج کا جو ماحول بنانے والے مہینے ہیں، باقی تو وہ چند ایک دن ہی ہے ذوالحجہ کے، اور ان میں بھی ٹاپ آف لسٹ یوم عرفہ کا دن ہے، باقی تو ساری کی ساری جو چیزیں ہیں وہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اس وجہ سے کہا گیا کہ حج کے مہینے معلوم ہے۔ اگر مختلف صورتیں باوقت پڑھی جائیں تو ایک بار بسم اللہ پڑھنی چاہیے باہر صورت کے ساتھ۔ جب آپ قرآن پڑھیں گے نا تو قرآن میں تو واضح حکم ہے سورۃ النحل میں کہ جب قرآن پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کر لیں شیطان مردود کے اگینسٹ، فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ حکم آیا ہے۔ تو اعوذ باللہ تو آپ نے ایک بار پڑھنا ہے، لیکن بسم اللہ آپ نے ہر سورت کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ یہ سنت ہے۔ نبی علیہ السلام جب بھی نئی سورت پڑھتے تھے نا تو اس کی تلاوت بسم اللہ کے ساتھ کرتے تھے۔ بسم اللہ سورت کا حصہ نہیں ہے، لیکن سورت کے ساتھ اس کی تلاوت کرنا ہر دفعہ یہ سنت ہے۔ اب بسم اللہ تو سورہ فاتحہ کا بھی حصہ نہیں ہے، لیکن ہم جتنی دفعہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں بسم اللہ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ صرف سورۃ النمل کا حصہ ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بس۔ باقی بسم اللہ کے حوالے سے میں نے تفصیلی گفتگو کی ہے۔ امام شافعی کا جو موقف ہے کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے، شیعہ کا بھی یہی موقف ہے، اہل حدیث کا بھی یہی موقف ہے، لیکن میں نے بخاری مسلم سے ثابت کیا ہے کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے، قرآن کا حصہ ہے، لیکن سورہ فاتحہ جو ہے وہ الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتی ہے۔ اس میں میں نے تفصیلی دلائل ذکر کیے ہیں۔ آپ سب پر طنز کرتے ہیں، شاید صحیح بھی کرتے ہو، مگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ تو جنرل بات ہے نا میرے بھائی، آپ یہ کرتے تو آپ وہ کرتے، آپ وہ لے کے آئے جو آپ کو برا لگا ہے کہ آپ نے یعنی میں نے کوئی ایسی بات کی ہے جو قرآن و سنت کے خلاف ہے، پھر بات ہوگی نا۔ کہانی کنانی چھوڑیں، یہ جنرل کسی کو کہہ دینا کہ جی آپ ہر بات میں ٹھیک ہو، میرے بھائی میں تو کسی ایک بات میں بھی ٹھیک نہیں ہوں، ہاں میں جو حوالے دے رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، مجھے آپ نے بیچ میں کو ڈالا ہوا ہے، آپ نے مجھے احمد بریلوی یا اشرف تھانوی صاحب سمجھا ہوا ہے کہ میں یہ کہتا ہوں،
ایون مودودی صاحب کے اوپر بھی ان جھوٹوں نے الزام لگایا کہ جی مودودی صاحب تفہیم القرآن میں سینکڑوں جگہ لکھتے ہیں میں یہ کہتا ہوں. اور ماموں پارٹی کو پڑھ کے تو دیکھو, وہ اختلافی موضوع کو جب ڈسکس کرتے ہیں نا تو وہ ہر ٹاپک کے اوپر بتاتے ہیں قرآن میں یہ ہے, سنت میں یہ ہے, پھر احادیث کو ڈسکس کرتے ہیں کہ امام حنیفہ کی یہ رائے ہے ان احادیث کی روشنی میں, امام شافعی کی یہ رائے ہے ان احادیث کی روشنی میں, امام مالک یہ کہتے ہیں. اینڈ پہ جا کے وہ کہتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ اس معاملے میں امام مالک کی رائے درست ہے. اپنی رائے تو کہیں وہ ذکر ہی نہیں کرتے. وہ جو میں کہتا ہوں نا وہ کمپیریزن کروانے کے بعد بتاتے ہیں. وہ تو میں بھی یہ کہتا ہوں کہ اس معاملے میں اہل حدیث درست ہیں, اس معاملے میں بریلوی درست ہیں, تو اس میں آپ یہ کہیں گے کہ میں کہہ رہا ہوں. بھائی میں سے پہلے ہی آپ کے بڑوں نے وہ قائد اڈاپٹ کیے. یعنی اگر میں کہتا ہوں کہ اشرف رسول اللہ غلط ہے تو صرف میں کہہ رہا ہوں, سرکار کروڑوں بریلوی کہہ رہے ہیں, 100 سال سے چیخ رہے ہیں, تو پھر میں ہی نظر آیا دونوں. اگر میں کہتا ہوں کہ نماز کا طریقہ رفع الیدین کے ساتھ ہے تو سر لاکھوں اہل حدیث اور لاکھوں شافعی دنیا میں یہ موقف رکھتے ہیں, تو آپ اس کو کہیں گے کہ سر میں کہہ رہا ہوں. اس لیے میں نے دعویٰ کیا تھا میرا کوئی ایک نظریہ بھی ایسا نہیں ہے جو پلانٹ ارتھ پہ مجھ سے پہلے مسلمانوں کے ہاں ایگزسٹ نہ کرتا ہو. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ میرا کوئی نظریہ شیعہ کے نزدیک درست ہو, باقیوں کے نزدیک غلط ہو. میرا کوئی نظریہ بریلویوں کے نزدیک درست ہو, باقیوں کے نزدیک غلط ہو. کچھ اہل حدیث کے نزدیک درست ہو, باقیوں کے نزدیک غلط ہو. کچھ دیوبند کے نزدیک درست ہو, باقیوں کے نزدیک غلط ہو. ہمارے ہر نظریے سے کسی کی دم پہ پاؤں آتا ہے تو کسی کے گلے میں ہار جاتا ہے. یہ میں نے پھر اب پیرلل میں مجھے بتائیں, پیرلل میں آپ کس طرح, وقت کا پیغمبر بھی سب کو خوش نہیں کر سکتا, تو پیغمبر کا جو ڈاکیا ہے وہ کس طریقے سے پیغمبر کی امت کو ہر معاملے میں خوش کر سکتا ہے. یہ تو نیچرل چیز ہے کہ جب آپ کوئی اختلافی موضوع ڈسکس کریں گے تو کسی نہ کسی کی فیور میں جا رہا ہوگا. مجھے بتائیں نا کہ جی یہ جو آپ نے نظریہ نا اڈاپٹ کیا ہے, اس معاملے میں سارے علماء نے اتفاق کر لیا ہے, پوری دنیا کے مسلمان علماء نے کہ یہ آپ غلط بیان کر رہے ہیں, کوئی ایک بات لے کر, کوئی ایسی نہیں. یعنی مجھے بتائیں کہ یہ فلاں بریلوی عالم نے کہا ہے کہ انجینئر صاحب جو اشرف رسول اللہ کے اوپر گرفت کر رہے ہیں یہ غلط ہے, میں دیوبندیوں کی تائید کرتا ہوں. بندہ بریلوی لبنا جائے تو ٹائم قیامت تک جائے لبو, ظاہر ہے لب کے دسو نا. اسی طریقے سے آپ نے وہ اہل حدیث ڈھونڈنا ہے جس نے میرے خلاف یہ ویڈیو ریکارڈ کروائی ہو کہ انجینئر صاحب آئے دن جو رفع الیدین کے اوپر زور لگاتے رہتے ہیں یہ بالکل غلط ہے, رفع الیدین تو کوئی ثابت نہیں ہے. ہاں آئے ہو نا داڑھ تھلے, ہاں تو آپ کو کوئی بھی ایسا نظریہ نہیں ملے گا. اب یہ میں نے آپ کو فارمولہ دے دیا ہے, اب آپ سوچیں اور ٹائم قیامت تک پرچی لکھیں کہ ہاں جی یہ ہم نے آپ کی 8-10 باتیں ایسی پکڑی ہیں جس کو بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ سارے کہتے ہیں کہ یہ آپ کا نظریہ غلط ہے. اور سرکار ہم جو نظریات گنوا کے بھی بات کر رہے ہیں وہ اس کا جواب بھی نہیں دے پا رہے. پوری دنیا کی دیوبندیت جو کہتے تھے سر بلند علماء دیوبند, 3 عقیدے میں نے المحنت کے بتائے ہیں, ٹھیک ہے, ہزاروں دیوبندی اپنا فرقہ چھوڑ گئے اس کے بعد, لیکن کوئی ایک بندہ بھی ان کا بڑا عالم آ کے ان 3 عقیدوں کا دفاع نہیں کر رہا. کہنا جی سامنے بٹھا دو, سامنے بٹھانے نال میرے سینے سے فیض ٹرانسفر ہو جائے گا آپ کو کہ آپ جواب دینے کے قابل ہو جائیں گے. ویڈیو بنائیں جواب دیں, لیکن وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کیسے جواب دیں. انہوں نے تو اس کے اوپر چندے اور مدرسے بنائے ہیں کہ بریلویوں کے یہ عقیدے غلط ہیں. اب وہ ان کے گھر نکل آیا کھرا انہوں کا, ان کس منہ نال کون, میں تو بیچ میں سے نکل جاؤں گا. پہلے تو درگٹ بنائیں گے ان کی بریلوی, ہاں وہ کہیں گے جی سانو مشرک کہندے سو, ہن اپنے بابیاں دی واری آئے تھے, ان کہندے قبروں سے خواص کے طریقے پر فیض لینے کے قائل ہیں. کل تک ہمارا بابا قبر سے نکلتا تھا تو ہمیں مشرک کہتے تھے, آج تمہارا بابا جب نکلا ہے, ویسے وہ میں ہی کڑیا ہے, قاسم نانوتوی 6 سال بعد نکل کے دیوبند میں 2 مولویوں کی صلح کروا کے واپس قبر میں چلا گیا, خواب میں نہیں بیداری میں. جی ہاں, اور کہتے ہیں کہ وہ مولانا کے پسینے چھوٹے ہوئے تھے سخت سردیوں میں بھی,
کیونکہ مردہ جو قبر سے نکل کے آ گیا تھا. تو اب یہ ان باتوں کا کیا جواب دیں؟ کوئی جواب نہیں ان کے پاس. قرآن میں آئے کہ شہید زندہ ہے تو نبی بھی زندہ ہے, تمام انبیاء حضور کے پیچھے نماز بھی ادا کی, تو اس سے تمام میں کیا زندہ ہونا صاحب. تو کون کہتا ہے نبی زندہ نہیں ہے اور شہید زندہ نہیں ہے؟ یہ تو سوال ہی ختم ہو گیا. ہم زندہ مانتے ہیں, ہمارا اختلاف صرف یہ ہے کہ وہ دنیا کی زندگی نہیں آخرت کی ہے. اگر دنیا کی ہوتی تو شہید کی بیوہ دوسرا نکاح نہ کرتی. جی, غزوہ موتا کے اندر اگر جعفر طیار شہید ہوئے ہیں تو ان کی بیوی اسما بنت امیس کے ساتھ حضرت ابوبکر نے شادی کی ہے. تو اگر حضرت جعفر طیار زندہ تھے, جن کے بارے میں بخاری مسلم میں ہے کہ انہیں جنت میں 2 پر دیے گئے ہیں, تو زندہ خامند کی عورت اگر کسی اور مرد کے ساتھ شادی کر لے تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ پھر آپ امیجن کر سکتے ہیں. اور نہیں جی اور زندگی ہو رہا ہے, بس آیا نا اور داڑھ تھلے آگے نا سارے ہوں آنے والی تھان سے آیا نا. ہاں اور ہے بس اور ہی ہے نا, یہی تو کہہ رہے ہیں نا. کیوں پھر دھوکہ دیتا ہے کہ جی زندہ بندے سے جب ہم کوئی کام کاٹ سکتے ہیں تو ایک مرے پہ بابے سے یا شہید سے کیوں نہیں مانگ سکتے؟ وہ بھی تو زندہ ہے. ہاں ان چیز بعد ہی منگی, پہلے وہ سنانی دی فکر کر. ہاں اور نصیحت نہیں ہو کسی نال. ہاں آیا نا داڑھ تھلے. اب رہ گئے انبیاء. انبیاء کی بیویاں جو ہے نا وہ انبیاء کی وفات کے بعد شادی اس وجہ سے نہیں کرتی کہ آپ یہ پلی لینا شروع کر دیں کہ انبیاء زندہ ہیں. نہیں, اس لیے کہ نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہوتی ہیں. اگر وہاں بھی یہ رشتہ نہ ہوتا تو نبی کی بیویوں کو بھی اجازت ہوتی کہ وہ حضور کی وفات کے بعد شادی کر لیتی. لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ الاحزاب میں فرمایا کہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا جرم ہے کہ حضور کی وفات کے بعد تم ان کی عورت میں سے کسی کے ساتھ شادی کرو. اور یہاں تک فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم, نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. وہاں پہ بھی نبی کا آخرت کی زندگی میں زندہ ہونا یہ دلیل نہیں ہے کہ نبی کی بیوی جو ہے وہ ان کی وفات کے بعد شادی نہیں کرے گی, بلکہ ان کا امت کا ماں ہونا ہے. ہاں ورنہ مجھے بتائیں جعفر طیار کی جو تھی بیوہ, انہوں نے نکاح کیا سیدنا ابوبکر کے ساتھ, ان سے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں نا کہ محمد بن ابی بکر کی پرورش مولا علی نے کی ہے. ہاں یہ مولا علی کے 2 بڑے لاڈلے بیٹے تھے جو یعنی ماں کی طرف سے آپ سمجھ لیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یعنی اہل البیت کے ساتھ قریبی تعلق تھا ماں کی طرف سے, ورنہ حضرت علی کی وہ حقیقی اولاد تو نہیں تھے. جعفر بن ابی طالب اور محمد بن ابی بکر. جعفر کو اپنی بیٹی بھی دے دی زینب سلام اللہ علیہا, اور محمد بن ابی بکر تو آپ کو پتہ ہے ہر وقت مولا علی کے ساتھ ہی تھے. تو جنگ جمل میں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کو بھی سمجھاتے تھے. تو اب حضرت ابوبکر کی اولاد اسما بنت امیس سے, پھر حضرت ابوبکر جب فوت ہوئے تو اسما بنت امیس کے ساتھ مولا علی نے نکاح کیا. تو اگر شہید زندہ ہونے کا مطلب یہ لیا جائے کہ وہ فزیکلی زندہ ہے تو جعفر طیار کی بیوی اسما بنت امیس ان کی شہادت کے بعد یکے بعد دیگرے مختلف خامدوں کے عقد میں نہ جاتے. یہ آخرت کی زندگی ہے, اور قرآن نے واضح حکم فرما دیا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ, تمہیں شعور نہیں ہے اس زندگی کا. جب اس زندگی کا شعور ہی نہیں ہے پھر اس زندگی کو اس طریقے سے پریزنٹ کرنا جس طرح ہم زندہ ہیں, یہ بالکل زیادتی والی بات ہے. یہی ہمارا اختلاف ہو جاتا ہے. پڑھتے تو قرآن سے شہید زندہ ہے, جب یہ قرآن سے پڑھ رہے ہو تو آگے یہ بھی پڑھو نا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ, تمہیں شعور نہیں ہے. احمد بریلوی صاحب نے ملفوظات شریف کے اندر ان کے بیٹے نے یہ جمع کیا ہے کہ ان سے یہی سوال ہوا, یہ آپ نے پرچی میں مجھ سے سوال کیا ہے نا کہ نبی بھی زندہ اور ولی بھی زندہ تو شہید بھی زندہ. انہوں کو جو پوچھا گیا نا 10 فرق, انہوں کا فرق یہ ہے کہ عام ولی ہے وہ تو زندہ ہے, لیکن نبی کی قبروں میں ان کی بیویاں بھی ان پہ پیش کی جاتی ہیں, وہ شباشی فرماتے ہیں. اس سوال کے جواب میں اعلیٰ حضرت کے یہ پھول جھڑے ہیں, اور دلیل انہوں نے دی کہ ہمارے جو بزرگ تھے عبد الباقی زرقانی وہ فرماتے ہیں, قرآن و سنت نہیں فرماتے. ہاں حضرت حمزہ کی شہادت کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت واشی کا اسلام تو قبول کیا, لیکن ان کو اپنا چہرہ دکھانے سے منع کیا. لیکن ہندا بنت عتبہ, یہ ہندا لفظ نہیں ہند ہے,
بنت عتبہ نے حضرت حمزہ کے قتل کا حکم حضرت واشی کو دیا تھا، تو اچھا وہ اس حوالے سے پوچھیں ان کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کیوں نہیں کیا گیا؟ آپ کا سوال تو بالکل جینون ہے. وہاں پہ بھی کوئی محبت کی پینگیں اس طرح نہیں تھی، بلکہ صرف معافی کی روش اختیار کی گئی تھی. باقی جو آپ کو یہ سٹوریاں اور کہانیاں بتاتے ہیں اس کی کوئی اصلیت نہیں ہے. اور ظاہر ہے کہ فی نفسی جو ہند تھی وہ تو اپنے باپ اور بھائی کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے حضرت حمزہ کے ساتھ اس نے یہ بندہ ہائر کیا، تو کلپٹ تو یہ بندہ تھا. ٹھیک ہے کہ ہائر کرنے والی وہ تھی، اس کے پیچھے تو کوئی ریزن موجود تھی کہ وہ بدلہ لینا چاہ رہی تھی، لیکن حضرت واشی جو ہیں وہ اعلی کار بنے. اس وجہ سے نبی الاسلام کے دل میں ان کے لیے ایک چیز تھی. بہرحال اسلام تو قبول کر لیا، معاف بھی کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا. بخاری میں یہ آتا ہے کہ مسلمہ کذاب کا قتل بھی حضرت واشی کے ہاتھوں ہوا. پھر وہ کہتے تھے میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ میں نے اسلام کے بہترین شخص کو قتل کیا، اس کے بعد اسلام کے بدترین دشمن کو بھی قتل کیا. اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے میرے معاملے کو معاف فرمائے، آمین. علم کیا ہے؟ علم کی اقسام کون کون سی ہیں؟ کیا قرآن و حدیث کو ہی علم کہا جاتا ہے، باقی معلومات نہیں؟ اس پہ میں کافی دفعہ بول چکا ہوں. علم کی بیسیکلی تو دو اقسام ہیں، ریویلڈ نالج اور ایکوائرڈ نالج. ریویلڈ نالج وہ ہے جو وحی کا علم ہے، جو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے نازل کیا اپنے پیغمبروں کے ذریعے. ایکوائرڈ نالج وہ ہے جو دنیا میں آپ تجربات کے ذریعے حاصل کرتے ہیں، سائنس کا علم. اس لیے ہم اسے کہتے ہیں نا دا نالج obtained تھرو آبزرویشنس اینڈ ایکسپیریمنٹس. یعنی جو آپ آبزرو کر رہے ہوتے ہیں اور جو ایکسپیریمنٹ کے ذریعے علم حاصل کرتے ہیں وہ سائنس کا علم ہے. تو علوم اسلام میں دو ہی ہیں، ریویلڈ نالج قرآن و سنت کا علم جو وحی کے ذریعے پیغمبروں کو دیا جاتا ہے، اور باقی جو آپ دنیا میں ایکوائرڈ نالج حاصل کرتے ہیں. تیسرا علم کوئی نہیں ہے، اور یہ دونوں علوم اللہ ہی کی جانب سے ہیں. اور انہی دونوں علوم کا ذکر قرآن میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ تمام چیزوں کے نام انہیں سکھا دیے. آپ دیکھیں دنیا میں کوئی بھی ڈسکوری ہوتی ہے نا، تو آپ کوئی چیز ڈسکور کرتے ہیں، سب سے پہلے اس کا نام رکھتے ہیں اور پھر سارے معاملات آگے لے کے چلتے ہیں. اور اسی طریقے سے جب کبھی بھی انبیاء کا ذکر آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انبیاء کرام کو بھیجا، ان کے ساتھ کتابیں نازل کی، اور یہ سارے کا سارا نالج اس طریقے سے ٹرانسفر ہوا. اس میں میں کافی دفعہ بول چکا ہوں، لہذا یہ یاد رکھیے گا، دنیا میں ایگزسٹ کرنے والی کوئی بھی چیز، کوئی بھی نالج، کوئی بھی دعویٰ یا تو سائنس سے سپورٹڈ ہونا چاہیے یا پھر وہی سے سپورٹڈ ہونا چاہیے. اگر ان دو چیزوں سے باہر کوئی چیز ہے تو اس کو ہم ایکسپٹ نہیں کریں گے. مثلا کالی بلی راستہ کاٹ دے تو یہ نحوست کی دلیل ہے، یہ مشہور ہے نا. یا تو اسے وہی کنفرم کرے گی، وہی ایسی چیزوں کو کیسے کنفرم کر سکتی ہے؟ یہ تو توہمات ہیں. قرآن نے واضح فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ ڈیفینیٹ علم اس کے بارے میں حاصل نہ کر لے. بے شک کان، آنکھ اور دل یا عقل کہہ لیں، اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. ان تین انسٹرومنٹس کو یوز کر کے تم نے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ تو ظاہر ہے وہی تو اس کو نہیں مانے گی، سائنس بھی اس کا مذاق ہی اڑائے گی. اسی طریقے سے زلزلہ اس لیے آتا ہے کہ گائے نے ایک سینگ کے اوپر زمین کو اٹھا لیا، جب تھک جائے تو دوسرے پہ اٹھاتی ہے. تو سرکار یہ کسی گھوڑے کو منوا کے بتائیں کہ کس قسم کی باتیں کر رہا ہوں. ظاہر ہے اسلام بھی نہیں مانتا. اچھا قرآن و سنت میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ پٹرول آگ کو بھڑکا دیتا ہے، لیکن یہ ہمیں ایکوائرڈ نالج سے پتا چلا ہے. تو یہ بھی قرآن و سنت کی طرح ڈیفینیٹ علم ہوتا ہے جو ایکوائرڈ نالج سے حاصل ہوتا ہے. یہ اتنا ڈیفینیٹ علم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے نمرود کے دربار میں دلیل بنایا تھا خدا کے ایک ہونے کی. پہلے تو اس نے بہانہ کر دیا نا، ایک قیدی کو چھوڑ دیا، ایک کو مار دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ویل لیفٹ کیا، پھر کہا کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے. اگر تو رب بننے کا دعویٰ کرتا ہے تو مغرب سے نکال کے بتا. اس کی بولتی بند ہوگی وہاں پہ. تو سورج کا ود رسپیکٹ ٹو زمین مشرق سے نکلنا یہ ایک فزیکل فینامنا ہے.
ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے ایک ہونے پر دلیل بنایا. یہ بالکل محکم قوانین ہے اللہ تعالیٰ کے. اللہ ان قوانین کا پابند نہیں. اللہ جب چاہے قانون توڑ سکتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی ہو گئی لیکن وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہوئی ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. وہ اس ایک واقعے کو لے کر اس کے اوپر کہانیاں گھڑنا, پھر ہم وہاں اختلاف کرتے ہیں کہ بھئی اس کی تو سند نازل ہوئی ہے, بعد کی کہانیوں کی اسناد جھوٹی ہیں. اگر کوئی کہتا ہے ٹھیک ہے تو لائیں سامنے, پروڈیوس کر لیں. رومن امپائر کے ساتھ بیٹل فیلڈز میں کتنے صحابہ اور تابعین ہیں جن کو تیل کے کڑاہوں میں روسٹ کر دیا گیا, ان کے لیے تو آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی. تو اللہ جب چاہے کرتا ہے, لیکن یہ کبھی کبھار ہی ہوتا ہے. اسے ہم معجزہ کہتے ہیں, آیتن کہہ دیتے ہیں, اللہ کی نشانی. تو اس طریقے سے معاملات کو دیکھ کے چلنے کی ضرورت ہے. سائنٹیفک فیکٹ بھی بالکل اسی طریقے سے دلیل ہوں گے. یہ تو تیل والا تو آپ کو پتا ہے. ابھی تو کچھ چیزیں جو عام لوگوں کو نہیں پتا, مثلا یہ جو یورینیم ہے, جو ایٹم بم میں آپ سمجھ لیں جو ایکٹیو ماس کے طور پر استعمال ہوتا ہے, اگر آپ نیکڈ ہاتھ اس کو لگائیں تو آپ کو کینسر بھی ہو سکتا ہے اگر اس کے اوپر وہ کوٹنگ نہ ہوئی ہوئی ہو. اب قرآن و سنت میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا, لیکن ہم نے ایکسپیرینس کے ذریعے یہ نالج حاصل کیا ہے. یہ بھی قرآن و سنت کی طرح دلیل ہوگا. لیکن ساتھ ہی ساتھ بعض چیزیں جو ہمارے فزیکل ایکسپیرینس میں نہیں آئی ہیں, لیکن نبی علیہ السلام نے وہ حکم فرما دیا, اس کے لیے ہم کسی سائنٹیفک فیکٹ کی تلاش میں نہیں جائیں گے. مثلا نبی علیہ السلام نے فرمایا, بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اگر بسم اللہ پڑھ کر دروازہ بند کر دیا جائے تو شیاطین داخل نہیں ہوتے. بس ہمارے لیے یہ فرما دینا ہی کافی ہے. یہ ایک میٹا فزکس کی دنیا ہے, یہ ایک روحانیت کی دنیا ہے. روحانیت کی دنیا وہ نہیں جو یہ تماشا بنایا ہوا انہوں نے. یعنی نبی علیہ السلام نے جو چیزیں علم وحی سے متعلقہ ہیں, جو ہمیں ارشاد فرمائی ہیں. مثلا بخاری مسلم میں آیا کہ جہاں لوگ اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں تو فرشتے اس محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں. یہاں پہ بھی فرشتے موجود ہیں. اسپیسیفکلی قرآن کی مجلس کے لیے یہ بات آئی ہے صحیح مسلم میں, لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہے. ہمارے ساتھ فرشتے اٹیچ ہمیں نظر نہیں آ رہے. نہ دنیا میں کوئی سائنٹیفک انسٹرومنٹ ہے جو فرشتوں کو ڈیٹیکٹ کر سکے, کیونکہ سائنس ڈیل کرتی ہے فزیکل ورلڈ کے ساتھ. فرشتے اس فزیکل ورلڈ کی چیز ہی نہیں ہے. جو فزیکل ورلڈ کی چیز ہوگی نا, جو ہمیں نظر نہ بھی آتی ہو, پھر بھی وہ ڈیٹیکٹ ہو جائے گی. جس طرح بجلی ہے, نظر نہیں آتی, ڈیٹیکٹ ہو جاتی ہے. ٹیسٹر لگاتے ہیں, پتہ چل جاتا ہے. دیکھی نہیں کسی نے, الیکٹرانس کسی نے دیکھے نہیں ہیں, لیکن اپنے ایکسپیرینس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے, چونکہ فزیکلی ایگزسٹ کرتا ہے. فرشتے اس فزیکل ورلڈ کی چیز ہی نہیں ہے, لہٰذا وہ کسی انسٹرومنٹ میں ڈیٹیکٹ نہیں ہوں گے. نہیں اگر کوئی کہے کہ میں کسی قبر میں سی سی ٹی وی کیمرہ لگا لوں اور مجھے پتہ چل جائے کہ فرشتے کیا حساب کتاب کر رہے ہیں, نہیں سرکار, نہیں پتہ چل سکتا. وہ پیغمبر کا ہی خاصہ ہے. ہاں, وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب, تمہاری کیا اوقات ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں غیب کے اوپر اطلاع دے. ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء, اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے. علم الغیب کا, وحی کا تعلق پیغمبر کے ساتھ ہے. ہاں, پھر پیغمبر کے ذریعے امت تک وہ علم ٹرانسفر ہوتا ہے. باقی یہ جو جتنے فزیکل نالج سے ریلیٹڈ چیزیں, اس میں عین ممکن ہے کہ کئی چیزیں پیغمبر کے ایکسپیرینس میں نہ ہو, تو اس سے پیغمبر کا عیب بنا کر پیش نہیں کیا جائے گا. یعنی کوئی اگر ہمیں یہ کہتا ہے کہ جی تمہارے پیغمبر نے تمہیں ایٹم بم بنانے کا طریقہ کیوں نہیں بتایا, اس لیے کہ نبی علیہ السلام کی یہ ڈومین ہے ہی نہیں تھی. ہاں, آپ ہدایت کے امام بنا کے بھیجے گئے. اگر اللہ تعالیٰ اس چیز کی ضرورت سمجھتا تو ان کے ذریعے یہ کر بھی دیتا, لیکن وہ ہمارے ہدایت کے امام ہیں. اور اس لیول کے اوپر نبی علیہ السلام نے بھی احتیاط فرمائی اس معاملے میں کہ مسلم شریف میں اوپر تلے 4 احادیث ہیں. وہ جو پیوندکاری کرتے تھے کھجور کی اس اعتبار سے کہ نر اور مادہ کے اعتبار سے, تو نبی علیہ السلام وہاں سے گزر رہے تھے. تعبیر نحل والا جو واقعہ ہے, آپ نے فرمایا یہ کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا اس سے فصل زیادہ ہوتی ہے. آپ نے فرمایا اگر یہ نہ کرو تو. بس انہوں نے اس کو نہیں سمجھ لیا, حالانکہ حضور نے ایک ڈسکشن کی. آپ تو چلے گئے, انہوں نے اس سال وہ نہیں کیا, فصل تھوڑی ہوگی, شکایت لے کے حضور کے پاس آ گئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تو تمہیں منع نہیں کیا تھا, میں نے تو صرف پوچھا تھا کہ اگر یہ نہ کرو تو. انتم اعلم بامر دنیاکم, تم دنیا کے کاموں کو بہتر سمجھتے ہو.
یعنی اور پھر اس میں آگے الفاظ ہیں کہ اگر میں اللہ کے ریفرنس سے کوئی بات کروں اسے لے لو، اور اگر میں کوئی بات تمہارے دنیاوی ایکسپیرینس کے اعتبار سے کوئی اپنا مشورے کے طور پہ کر رہا ہوں تو تم دنیا کے کاموں کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو۔ ظاہر نبی علیہ السلام کا کوئی کھجور کا تو ایکسپیرینس نہیں تھا نا، آپ کا تو بھیڑ بکریاں پالنے کا ایکسپیرینس تھا، اور یہ کوئی عیب والی بات نہیں ہے۔ ہمارے لوگ فوراً اسے توہین اور گستاخی کے چکر میں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ مجھے آپ بتائیں کوئی بڑے سے بڑا بزرگ ہو، ہم پیغمبر کا نام نہیں لیتے پھر یہ اور طرف چل پڑتے ہیں، کوئی بڑے سے بڑا بزرگ ہو 8 سے 1000 سال پرانا، میں اس کے سامنے اسمارٹ فون آئی فون رکھ دوں، اس کا لاک بھی نہیں کھول سکتا، چلانا تو بڑی دور کی بات ہے، آپ کے بچے کھول لیتے ہیں، اسی کہ انہوں نے نہیں سیکھا۔ یہ کوئی عیب والی بات ہوگی؟ چڑیا اڑ سکتی ہے، انسان نہیں اڑ سکتا، انسان پھر بھی افضل ہے چڑیا سے۔ تمہیں ہی کہانیاں کرا رہے ہوتے ہیں نا، او جی چڑیا اڑ سکتی ہے تو اللہ کا ولی کیوں نہیں اڑ سکتا؟ تو اڑو نا، ہاں میں روکیا ہے، میں پر کٹ دیتے نا، میں ہی کٹے نے، اڑو، پورے پاکستان کو اپنے فرقے کے ساتھ لگا لیں۔ جی تخت بلقیس آ گیا تھا نا جناب، تو دنیا میں 1.5 ارب مسلمان مل کے وائٹ ہاؤس اٹھا کے مارگلا ہل پہ کیوں نہیں لے آتے تخت بلقیس کی طرح؟ سب سے پہلے تو میرے سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی، اور آپ کی نسلیں، آنے والی نسلیں میرے خیر سے محروم ہو جائیں گی، یا آپ کے نزدیک شر سے محروم ہو جائیں گی۔ کرو بھی نہ تو تکے نال تینا نہ منواؤ، تو وہ بات کریں جو واقعی ایگزسٹ کرتی ہو، اس حوالے سے وہ چیز موجود ہو، جذباتی ڈاکٹرن میں نہیں، علمی ڈاکٹرن۔ نظام کی درستگی کیسے ممکن ہو؟ موجودہ حالات بہتر کرنے کے لیے آج کے نوجوان کی کیا ذمہ داری؟ اب یہ نظام سے مراد آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ پولیٹیکل نظام کی بات کر رہے ہیں؟ اگر اسلامک سسٹم ان پاکستان، خلافت کا نظام، تو اس حوالے سے یہی الفاظ لکھیں تو میری ویڈیو یوٹیوب پہ کھل جائے گی۔ اور اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت ملک میں جو غربت کی صورتحال ہے سیلاب کے حوالے سے، اس پہ بھی میں تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں۔ باقی آپ نے اپنے گیون سرکمسٹانسز کے اندر آپ جو بہتر پرفارم کر سکتے ہیں نا وہ آپ کریں۔ باقی جو فوراً آپ اوپر پی ایچ ڈی لیول پہ پہنچ جاتے ہیں نا تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ ہاں بیٹھ کے آپ اس کے اوپر اچھے پروگرام کر سکتے ہیں، وی لاگس بنا سکتے ہیں، خوابوں کی دنیا میں آپ کو لے جایا جا سکتا ہے۔ پریکٹیکل لائف میرے بھائی بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ اس کے لیے آپ کو اپنے معاملات کو سیدھا کرنا ہی ہوگا، سیدھی سی بات ہے۔ یعنی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ جائے اور آپ اس کو دم ڈلوانے کے لیے کہیں لے جائیں، ایسے ہو نہیں سکتا، دم نہیں ڈلوایا جائے گا، بلکہ پنڈلی کی ہڈی جب ٹوٹے گی تو اس کو آپ آرتھوپیڈک کے پاس لے کے جائیں گے، اس کو سیدھا کرے گا، بینڈیج کرے گا، اس کا ایک کیورنگ پیریڈ ہے، وہ اس طریقے سے ہی معاملے کو لے کے چلنا ہے۔ کچھ بیماریاں ایسی ہیں جن کے علاج اسی طریقے سے ہوتے ہیں، تو اس طریقے سے یہاں پہ بھی جو ہماری سب سے بڑی بیماری ہے وہ یہ ہے کہ ایز اے نیشن ہم لوگ گراوٹ کا شکار ہوئے ہیں۔ صرف حکومتی لیول کے اوپر کرپشن نہیں ہے، ہر بندہ جس کا داؤ لگتا ہے وہ کام کرتا ہے۔ مجھے بتائیں جب یہ سیلاب آیا تھا، حکومت نے یہاں بیٹھے ہوئے ٹماٹر اور سبزی بیچنے والے کو کہا تھا کہ آئی ہوں موقع لا دا، اس کے پاس پرانے ٹماٹر ہی پڑے ہوئے ہیں، نئے تو ابھی راستے میں چلیں گے، نہیں پہنچیں گے۔ اس نے اسی رات کو 300 روپے کلو تک ٹماٹر پہنچا دیا، اسے حکومت نے کہا تھا۔ جس کا بھی کوئی داؤ لگتا ہے وہ خود لگاتا ہے، لہٰذا آپ بہتر یہ ہے کہ اپنے لیول کے اوپر کوشش کریں، آپ کا جتنا لیول ہے نا آپ اس لیول کے اوپر کریں۔ یعنی اگر آپ یہ کہیں گے نا کہ میں اب جس پلیٹ فارم سے بات کر رہا ہوں اس لیول کے اوپر آپ بات کریں گے، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ آپ اپنے گیون سرکمسٹانسز میں جتنا اللہ نے آپ کو دیا ہے آپ وہ کام کریں۔ اسی طریقے سے ایک پرائم منسٹر ہے، اس کا جو لیول ہے وہ ایک ایم این اے کا نہیں ہو سکتا، اس نے اپنے لیول کے اوپر جواب دینا ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے گیون سرکمسٹانسز میں کیا کیا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا تھا آپ نے اس میں سے کتنا اللہ کی راہ میں خیرات کیا، کس کی مدد کرنے کی کوشش کی، بس آپ اس چیز کے پابند ہیں۔ باقی جو معاشرے میں تبدیلی لے کے آنی ہے اس کے لیے تو ہم کوشش کر رہے ہیں نا، پولیٹیکل لیول کے اوپر بھی اپنے طور پہ لوگ کوشش کر رہے ہیں، ہم لوگ اپنے طور پہ کوشش کر رہے ہیں، باقی اللہ کی مرضی۔ بخاری کی حدیث ہے جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ جی بالکل ہے، اب اس میں سے کیا نکالنا ہے، وہ سوال تو آپ نے لکھا ہی نہیں ہے۔ یعنی جو لوگ میرے ساتھ دشمنی رکھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کا اعلان جنگ ہے ان تمام ناسبیوں کے خلاف۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، صحیح لکھا ہے۔ ہاں اس سے مراد آپ وہ ولی اگر لے رہے ہیں جو کپڑے اتار کے پھر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہیں، جنہوں نے نہ آپ کو دین ٹھیک بتایا اور آپ انہیں ولی مان رہے ہیں،
تو اللہ نے تو اس کی کوئی سند نازل نہیں کیا. اور دوسرا یہ حدیث یاد ہی ہے, اس کو پورا پڑھیں کہ اللہ کا ولی کون ہے. یہ تو سٹارٹ ہی نماز روزے سے شروع ہوتی ہے حدیث. یہ بخاری کی حدیث, حدیث قدسی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ میرا قرب کسی بھی اور طریقے سے حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ فرائض پر پابندی اختیار نہ کر لے, اور نوافل پہ استقامت اختیار کرنے کی وجہ سے میں اسے اپنا قریب کر لیتا ہوں. میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے, میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, میں کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. فزیکلی نہیں, مراد یہ کہ اس کے یہ تمام اعضاء پھر میری اطاعت میں ہی لگے رہتے ہیں. اس پہ میری کافی تفصیلی ویڈیو ہے کہ میں ہاتھ بن جاتا ہوں, پاؤں بن جاتا ہوں. پھر اینڈ پہ آتا ہے کہ پھر وہ اپنے دشمن کے اگینسٹ جب مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں, اور جب مجھ سے مدد مانگتا ہے میں اس کی مدد فرماتا ہوں, دعا کرتا ہے تو میں قبول کرتا ہوں. ان معنوں وہ اللہ کے ساتھ ہی ریلیٹڈ رہتا ہے. وہ خود کوئی ٹارزن نہیں بن جاتا, کچھ کر کے نہیں دکھا سکتا, گاڈ اورینٹڈ رہتا ہے. تو ایسے لوگ جو ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے ساتھ دشمنی کی تو اللہ تعالیٰ کا ان کے خلاف اعلان جنگ ہے بالکل. لیکن پہلے یہ چیز طے کرنی ہوگی کہ وہ نیک بندے ہے کون. مثلا اگر یہ پرچی بریلوی کو لکھ کے بھیج رہا ہے نا, اسے کہ بالکل جی جو لوگ بھی اشرف علی تھانوی صاحب کے ساتھ دشمنی رکھے ہوئے ہیں نا, اللہ کا اعلان جنگ ہے. ہاں آئے ہو نا داڑ تھلے. ہاں, اور اگر یہ پرچی لکھنے والا کوئی دیوبندی ہے اسے کہ بالکل جو بھی احمد بریلوی صاحب سے دشمنی رکھے گا اللہ کا اعلان جنگ ہے اس کے خلاف, کیونکہ وہ اللہ کے ولی ہیں. نہیں اوتے نہیں, ہاں تو تیرے ہیں نا, تو سارے ہی ایک دوسرے کو مان رہے. تو پہلے ولی تو ڈیفائن کریں. جب آپ یہ چلیں گے تو پھر ولی پھر کون بچے گا؟ انبیاء کرام, اہل البیت اور صحابہ. بس اگے پھر کام نہیں پیا ہوا. سورہ نساء کی آیت نمبر 140 میں ایسی محفل میں بیٹھنے سے منع کیا گیا جس میں اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا اور کفر کیا جا رہا. بالکل. کیا اس آیت کا مصداق بریلوی دیوبندی وغیرہ کی محافل بھی ہیں جیسا کہ 12 ربیع الاول کے موقع پر؟ یارا وہ مذاق تو نہیں اڑا رہے ہوتے, مذاق اڑ رہا ہوتا ہے, اڑا نہیں رہے ہوتے. یہ دو ڈفرنٹ چیزیں ہیں. وہ اس نیت سے تو نہیں بیٹھے ہوئے کہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا مذاق اڑائیں, بس ان کو گیون سرکمسٹانسز میں بات ہی اتنی سمجھ آئی ہے. جب ان کو بات ہی اتنی سمجھ آئی ہے تو وہاں پر آپ بیٹھیں, علم حاصل کریں, آپ کو مزید یقین آئے کہ جو میں رونا روتا ہوں معاملہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے, خطرناک سے بھی زیادہ خطرناک ہے, یعنی خطرناک ہے. تو باقی وہ مذاق نہیں اڑا رہے. اس طریقے سے کوئی ضعیف حدیث بیان کر دیتا ہے, کوئی جھوٹی روایت بیان کر دیتا ہے, وہ دین کا مذاق اڑ رہا ضرور ہے اس کی وجہ سے, لیکن وہ مذاق نہیں اڑا رہے, وہ اسے دین کی خدمت سمجھ رہے ہیں. جبکہ یہ آیات کافروں کے کانٹیکسٹ میں تھی, وہ تو اسپیسیفکلی اللہ اور اس کے پیغمبر کا مذاق اڑایا کرتے تھے. یہ سورۃ المائدہ میں بھی آیا, سورہ نساء میں بھی, کہ جتنی دیر وہ یہ کام کر رہے ہیں اتنی دیر آپ وہاں سے اٹھ جائیں. آپ ادھر بیٹھیں بھی نہ, ورنہ آپ ان میں شمار ہوں گے. یعنی تقیۃً بھی آپ وہاں بیٹھیں گے نہیں. آپ کا تقیہ زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ خاموشی اختیار کر کے اٹھ جائیں. ویسے تو اعلیٰ ترین درجہ یہ ہے کہ جو آپ کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں, لیکن اگر تقیہ بھی کرنا ہے تو آپ وہاں بیٹھیں گے نہیں, ورنہ آپ ان میں شمار ہو جائیں گے. اسی وجہ سے میں علماء کو کہتا ہوں کہ جب تم بے پردہ عورتوں کے سامنے رمضان نشریات کر رہے ہوتے ہو نا, تو اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہوتا ہے, چاہے تم اسے دل میں برا جان کے بیٹھے ہو, تقیتاً بیٹھے ہو, لیکن اس کا اینڈ رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں اچھا جی ایڈے بڑے مولانا صاحب اینج کر کے گلاں پہ کر دینے تو کوئی گناہ نہیں ہے. اچھا چاہے اینج کر کے کرن چاہے اینج کر کے کرن, مولوی کا کام ہی نہیں ہے کہ جا کے کسی عورت کے ساتھ بیٹھ کے انٹرویو دے. اس سے آپ کون سی دین کی خدمت کر رہے ہیں میرے بھائی؟ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کے مخالفین ان چیزوں کو کیسے کیش کرواتے ہیں. دیکھیں نا طارق جمیل صاحب پچھلے چند سالوں کے اندر کس طرح ان کا گراف گرا ہے. ہمیں بھی دکھ ہوتا ہے, لیکن وہ اپنی اداؤں پر بھی غور کریں. اسی لیے ہم نے پہلے دن سے 3 چیزوں کے پر پابندی لگائی ہوئی ہے اپنی اکیڈمی میں. اللہ کے فضل سے 14 سال ہو گئے ہیں. 3 چیزیں: عورت, شہرت, دولت. کوئی چندہ بک نہیں بھائی, کوئی عورت کی انوالومنٹ نہیں ہے اس دعوت کے کام میں. جو کچھ ہے سوشل میڈیا کے اوپر ہے, کوئی انٹریکشن نہ فزیکل ہے نہ ٹیلی فون کے اوپر ہے. اور شہرت والا معاملہ بھی نہیں ہے کہ آپ جگہ جگہ جا کے جلسے کرتے رہے اور اپنے ہاتھ چمواتے رہے اور یہ کرتے رہے. نہیں,
جس نے آنا ادھر آئے جی. بالکل مولا علی کی طرح درویشوں والی زندگی ہے. ہاں جی, یا تو ہم گوشہ نشینی اختیار کریں گے یا پھر صفین لڑیں گے آپ کے ساتھ. کیا انسان اشرف المخلوقات ہے؟ جی بالکل ہے, اجماع ہے. سورہ الاعراف میں شیطان نے آدم کو وسوسہ دلایا کہ تم فرشتے بن جاؤ گے. ہاں, میں نے اس ٹاپک کے اوپر سورۃ الاعراف کی جو آپ نے آیت لکھی ہے نا, اس کے اوپر یہ جو آیات ہے ایٹ لیسٹ میں 1.5 گھنٹہ 2 قرآن کلاسز میں بولوں. اور یہ وسوسہ جو آپ نے لکھا ہے نا کہ انسان اگر فرشتے سے بہتر ہے تو شیطان نے کیوں وسوسہ دلایا تھا کہ تم یہ شجر کھا لو, ہمیشہ کی زندگی حاصل ہو جائے گی, یا تم فرشتے بن جاؤ گے. تو انسان تو فرشتہ بننے کو اپنے لیے ایک فخر محسوس کر رہا تھا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتہ انسان سے بہتر ہے. تو میں نے وسوسے کو اس میں سیٹل کیا ہے. پہلی تو بات یہ یاد رکھیں کہ ہر انسان فرشتے سے افضل نہیں ہے. ہاں جی, ابو جہل فرشتوں سے افضل ہے؟ فرعون نہیں. اللہ کے نیک بندے, اور نیک بندوں میں بھی جو غیر انبیاء ہیں وہ فرشتوں کے پیغمبروں سے افضل نہیں ہیں. فرشتوں کے بڑے بڑے 4 پیغمبر ہیں, جبرائیل, میکائیل, اسرافیل اور ملک الموت, جسے ہم اسرائیل بھی کہتے ہیں, علیہم السلام اجمعین. کوئی غیر پیغمبر مسلمان فرشتوں کے پیغمبروں سے افضل نہیں. ہاں, انسانوں کے پیغمبر ان سے افضل ہے. اب رہ گیا یہ والی کوالٹی جو حاصل تھی, اس کی وجہ سے افضلیت غیر افضلیت کا فیصلہ نہیں ہوگا. ورنہ مجھے بتائیں, انسان افضل ہے یا چڑیا؟ انسان. لیکن انسان کی پہلے دن سے خواہش ہے اڑنے کی. چڑیا کو, چیل کو, عقاب کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے, انسان کو نہیں دی. یہ تو اللہ بھلا کرے اجمیر شی والوں کا کہ انہوں نے ایروپلین بنایا اور بغداد شی والوں نے اس میں انجن فٹ کیا اور ہم پوری دنیا میں گھومتے پھر رہے ہیں. ہاں, کنے کیتا؟ ہاں, بمشکل 100 سال پورے ہوئے ہیں ایویشن کی ہسٹری کو. دیکھیں کتنی اس کے اوپر محنتیں ہوئی ہیں, اور جا کے آج آپ کے سامنے وہ جہاز تیار ہوا ہے. اتنی محنت کی ہے لوگوں نے صرف وہ منظر دیکھنے کے لیے کہ اوپر سے دنیا نظر کیسے آتی ہے. اس کا یہ قطعاً مقصد نہیں تھا کہ انسان کے اندر یہ خواہش ہونا, وہ ایک ایلیمنٹ میں خواہش ہے. کسی انسان کی یہ خواہش نہیں کہ وہ چڑیا بن جائے. چڑیا کے جو اڑنے والی خوبی ہے نا وہ اس میں موجود نہیں ہے. تو یہ جزوی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسے اللہ تعالیٰ نے ایک خوبی ایسی دی ہے. وہ تو جزوی فضیلت تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں بھی ایک دوسرے کے اوپر رکھی ہوئی ہے. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا, موسیٰ کے ساتھ ہم نے کلام کیا جو کلام کرنے کا حق تھا. یہ وہ فضیلت ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور نہ محمد رسول اللہ کو حاصل ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہ اس پلانٹ ارتھ پہ اللہ نے کلام ڈائریکٹ کیا ہو سوائے موسیٰ علیہ السلام کے. شب معراج ہوا اللہ کا اور نبی علیہ السلام کا کلام, اس دنیا میں نہیں. بغیر باپ کے پیدا ہونا اور جہان والوں کے لیے نشانی بننا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوبی ہے. یہ نہ حضرت ابراہیم کو حاصل ہے نہ محمد رسول اللہ کو حاصل ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میں ان 2 پیغمبروں کے نام اس لیے لے رہا ہوں کہ یہ اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایک خوبی دے دی کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے, یا حضرت آدم علیہ السلام, چلے وہ تو ایک ایکسیپشنل کیس ہے. تو اللہ تعالیٰ بعض معاملے میں بعض کو فضیلت دے سکتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج تک زندہ ہے, باقی تو سارے پیغمبر فوت ہو گئے, آخرت کی زندگی میں زندہ ہے, دنیا سے مر چکے ہیں, قبریں ہیں ان کی, لیکن عیسیٰ علیہ السلام آج تک زندہ ہے. اور ایک جگہ ان کی زندگی رکی ہوئی ہے, قرب قیامت میں نیچے اتریں گے, پھر وہ اپنی بقیہ کی زندگی پوری کریں گے, شادی کریں گے, اولاد ہوگی, پھر وہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دفن ہوں گے. تو اس طرح کی فضیلت کسی کو جزوی کسی پہ ہو سکتی. شیطان زندہ ہے یار, اور چھوڑ دو, تو اب آپ کہہ دیں گے شیطان افضل ہو گیا. اب وہاں آ جائے, انسان کو یہ پتا ہے کہ اس نے مرنا ہے, ہمیشہ جینے کی خواہش اس کے اندر ہے. اب یہ والی خواہش کی تکمیل کی خاطر شیطان نے اسے یہ وسوسہ دلایا جو قرآن میں آیا ہے, جو سورہ الاعراف میں, کہ تو فلاں شجر سے تمہیں اللہ نے اس لیے منع کیا ہے کہ تمہیں ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی, یا تم فرشتے ہو جاؤ گے, کیونکہ فرشتوں نے بھی تو ہمیشہ زندہ رہنا ہے. وہ قیامت کے دن موت آنی ہے, اس وقت تک تو فرشتے زندہ ہے نا, ان کی تو زندگی بہت لمبی ہے. وہ آخرت کی موت تو سب پہ طاری ہونی ہے. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. ہاں, اس دن صرف اللہ ہی ہے, باقی سب نے فنا ہو جانا ہے. کل من علیہا فان, جتنے بھی ہیں سب کے سب فانی ہو جائیں گے. تو
وہ جو ان کی ایک جزوی فضیلت ہے نا فرشتے کی کہ قیامت تک کی زندگی، اب ظاہر ہے انسان میں تو یہ نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی کئی چیزیں، مثلا فرشتے کھاتے پیتے نہیں ہیں، انسان کی کھانا پینا مجبوری ہے، فرشتے بیمار نہیں ہوتے، ہم بیمار ہوتے ہیں کیونکہ یہ ہماری آزمائش کا حصہ ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ضرور آزمانا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو فضیلت دی ہے۔ تو وہ ایک جزوی فضیلت کے اعتبار سے شیطان نے انہیں وسوسہ دلایا، تو سرکار وہ تو آج بھی ہر بندے میں ہے۔ 100 سال کے بھی جو بابے ہوئے ہیں نا، اگر ان کے خوشحالی ہے نا اور صحت سلامت ہے، آپ ان سے پوچھیں تو وہ آندہ 100 سال بھی زندہ رہنے کے لیے تیار ہے۔ یہ اللہ نے انسان کے اندر خواہش رکھی ہے، اگر یہ نہ ہو نا تو بیمار آدمی تو دل ہی چھوڑ بیٹھے، جس طرح چند ایک لوگ چھوڑ بیٹھتے ہیں، ادروائز انسان آخری وقت تک کوشش کرتا ہے اپنے آپ کو بچانے کی۔ یہ ہماری انسٹنکٹ میں اللہ نے ڈالا ہے کہ انسان کی خواہش ہے ہمیشہ زندہ رہنے کی، اور اللہ نے آپ کی جنت میں خواہش پوری کر دینی ہے۔ اور انسان کی خدا بننے کی بھی بڑی خواہش ہے، اسی لیے دعوی خدائی بھی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی درجے میں یہ بھی آپ کی خواہش پوری کر دینی ہے، خالق اور مخلوق کے فرق کے ساتھ، کہ آپ کو جنت میں ہر وہ چیز ملے گی جو آپ خواہش کریں گے۔ خدا کا سب سے بڑا ٹائٹل یہی ہے نا کہ جو وہ چاہتا ہے کن فیکون وہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ خواہشات اللہ تعالیٰ نے وہاں پوری کرنی ہے، لیکن دنیا میں وہ جگہ نہیں ہے۔ دنیا میں آپ کو تکلیف سے گزرنا پڑے گا۔ بعض اوقات انسان کسی کو دیکھ کے امپریس ہو جاتا ہے، تو یہ انسان کی جبیلت میں اس وجہ سے شیطان نے دھوکہ دے دیا تھا۔ کیا نماز میں سورتیں پڑھنے کی ترتیب وہی ہونی چاہیے جیسا کہ قرآن نازل ہوا؟ نہیں جی، یہ ضروری نہیں ہے، بہتر یہی ہے لیکن ضروری نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے پہلی رکعت میں سورہ النساء کی تلاوت کی اور دوسری میں سورہ آل عمران کی۔ اور ایک مسلم کی حدیث میں آتی ہے جو آپ نے طواف کے بعد کے 2 نفل پڑھے تھے، پہلی رکعت میں سورہ اخلاص تلاوت کی، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون۔ ترتیب آگے پیچھے ہونا یہ جائز ہے، سب کے نزدیک جائز ہے۔ حنفی صرف یہ کہتے ہیں کہ یہ گناہ ہے، نماز ہو جائے گی۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سجدہ صاحب بھی واجب نہیں ہے، سجدہ صاحب بھی واجب نہیں، نماز بھی ہو رہی ہے پھر بھی گناہ ہے۔ اے دیکھ لو کتنے دماغ گیا انہوں کا، بھائی جدو سجدہ صاحب بھی کرنے کی ضرورت نہیں، نماز بھی ہو گئی ہے، گناہ کہاں سے بیچ میں ہو گیا؟ ایسی بات کر دیں گے کہ جو سمجھ نہیں۔ اسی آپ دیکھیں نا، انہوں نے یہ بھی فقہ حنفی میں مسئلہ مشہور کیا ہوا ہے، اگر آپ نے میقات کراس کر دیا آپ پہ عمرہ واجب ہو گیا، چاہے آپ کی نیت نہیں بھی ہے۔ جو عبادت ہی نفلی ہے وہ آپ پہ واجب کیسے ہو گئی جب تک کہ آپ خود واجب نہ کر لیں؟ نفلی عبادت آپ پہ واجب ہو سکتی ہے اگر آپ نظر اور منت مان لیں، ورنہ نفلی چیز ہے ہی نفل۔ نفل کا مطلب ہی ہے فالتو، اضافی، اسی لیے انفال، نفل ان کی جمع مال غنیمت، فالتو مال، کیونکہ جنگ کا مقصد مال حاصل کرنا نہیں ہوتا، اللہ کے لیے لڑنا ہوتا ہے، اسے مال غنیمت کو انفال کہا گیا۔ فالتو جو چیز فالتو ہے وہ واجب کیسے ہو گئی؟ واجب تو صرف فرض ہوگا۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی میقات کراس ہو گیا تو اللہ کے گھر کا آپ پر حق ہے کہ آپ پہ عمرہ واجب۔ تو امام بخاری نے صحیح بخاری میں باقاعدہ پھر اس کے رد کے اوپر ایک باب باندھا ہے، اور وہ حدیث لے کے ہیں کہ نبی علیہ السلام فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں اس حالت میں داخل ہوئے کہ آپ نے احرام نہیں پہنا ہوا تھا اور آپ کے سر کے اوپر خود تھا، وہ جو لوہے کی ٹوپی ہوتی ہے نا جنگ میں پہننے والی، وہ بھی پہنی ہوئی تھی اور احرام بھی نہیں تھا۔ تو اس سے امام بخاری نے حنفیوں کا رد کیا کہ نبی علیہ السلام تو فتح مکہ میں میقات کراس کر کے ہی آئے تھے نا، مدینہ شریف سے آئے تھے نا، وہ جو جگہ آتی ہے راستے میں بیر علی جسے کہتے ہیں، جہاں سیدنا علی کی نسبت سے کنواں بنا ہوا ہے، وہاں پہ باقاعدہ وہ گاڑیاں ساری کھڑی ہوتی ہیں، پھر وہ احرام والے وہاں پہ غسل کر کے احرام باندھتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام تو تشریف لائے بغیر احرام کے اور خود بھی پہنا ہوا ہے، احرام والا تو سر پہ کوئی چیز پہن بھی نہیں سکتا۔ تو اس سے امام بخاری نے رد کر دیا کہ اگر کسی کی عمرے کی نیت نہیں ہے تو حدیث اس پر گواہ ہے۔ یہ امام بخاری کا موقف نہیں ہے، حدیث اس پر گواہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی آپ امام بخاری کو مان رہے ہیں، ہم فلانے امام کو مان رہے ہیں۔ امام بخاری کو ہم کدھر مان رہے ہیں؟ ہم بخاری کی حدیث کی بات کر رہے ہیں، اور اگر یہی بات ہوتی تو پھر ہم مسلم کی حدیثیں چھوڑ دیتے۔ ہم مسلم کی بھی حدیثیں لیتے ہیں، ابو داؤد کی بھی لیتے ہیں، ترمذی کی بھی لیتے ہیں، حاکم کی بھی لیتے ہیں، حدیث پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، کسی شخصیت کے اعتبار سے نہیں چل رہے ہوتے۔ تو یہ بات آپ کو کلیئر ہوگی۔ تو اس طریقے سے غلط مسائل لوگ بنا دیتے ہیں۔ کیا یہ وصیت جائز ہے کہ شوہر کی وفات پر اگر بیوی زندہ ہے تو بیوی شوہر کی میت کو غسل دے؟ کیوں نہ دے جی، جم دے۔ سب سے بہتر یہ ہے کہ بیوی غسل دے، اور سب سے بہتر یہ ہے کہ بیوی کو
اس کا شوہر غسل دے. اس کے اوپر میں کافی دفعہ بول چکا ہوں, ایسا ہی ہونا چاہیے. میاں بیوی سے زیادہ ایک دوسرے کے پردہ رکھنے والے کون ہو سکتے ہیں؟ قرآن میں کہا گیا کہ لباس ہیں تمہاری بیویاں تمہارا, ٹھیک ہے نا. سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو غسل مولا علی نے دیا ہے, ہاں. اور یہاں پہ حنفیوں نے مشہور کیا ہوا ہے کہ جی وہ جو ہے نکاح ہی ٹوٹ جاتا ہے. اندازہ کرو یار, پوری زندگی وہ اس کی بیوی رہی ہے, مرنے کے بعد نکاح کیسے ٹوٹ گیا؟ وہ اس کے لیے نامحرم ہو گیا. حالانکہ وہ تو بیچاری دوسری شادی نہیں کر سکتی تھی اس کی زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی. وہ نکاح سے نکل گئی, اور جو مرد شادی کر سکتا تھا اس کا نکاح ٹوٹ گیا اس کے ساتھ. آپ کہتے ہیں کہ باہر کے ملک ضرور جائیں, لیکن 30-40 سال بعد اولاد کا وہاں کے لوکل سے مکس ہو جانا بہت ممکن ہے, جس سے اولاد کا ایمان دین سے دور ہونا. تو وہ پھر ظاہر ہے, میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ آپ جا کے ان کے اندر ان کو مکس کریں, وہاں پہ بھی مسلمانوں کی کمیونٹی بنی ہوئی ہے اور یہ سارے معاملات ہیں. اور میں نے ضرور جائیں کیا کہا, ضرور جائیں تو میں خود گیا ہوتا یار, خدا کے لیے. میں نے کہا تھا کہ جو پڑھائی کے لیے جا سکتا ہے اور یہاں پہ اس کے لیے حالات فیوریبل نہیں ہے وہ جائے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ملک ریاض صاحب کو کہوں گا کہ باہر چلے جائیں؟ وہ تو ایک دن میں یہاں اتنا کما رہے ہیں کہ وہاں تو عمر نو بھی مل جائے تو نہیں کما سکتے, تو انہیں کون مشورہ دے گا؟ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کے لیے حالات یہاں پہ فیوریبل نہیں ہیں, ان کے پاس ڈگریاں ہیں, جابز نہیں مل رہی, تو ٹھیک ہے اعلیٰ تعلیم کے لیے چلے جائیں, وہاں پہ نوکری بھی کریں اور ساتھ اپنے معاملات بھی چلیں, ملک میں ریمیٹنس بھیجیں. اس اعتبار سے بات کیا نا, پک اینڈ چوز نہ کیا کرو. میں تو ساری باتیں کلیئر کرتا ہوں. اکثر جنرل سٹورز کہتے ہیں کہ فارم بھریں اور انعام جیتیں, شامل ہو. انعام جائز ہے, کیوں نہیں جائز؟ وہ والا انعام ناجائز ہوگا جس میں آپ کی اصل رقم ڈوب جائے, وہ جوا ہوگی. اگر ویسے کوئی انعام دینا چاہتے ہیں آپ کو دے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر انیشلی آپ 100 روپے کا ٹکٹ کہیں بھریں اور نکل آئے تو انعام, نہ نکلے تو 100 روپے ڈوب گئے, وہ جوا ہوگا. اگر اصل رقم اپنی جگہ پہ ہے, جیسے پرائز بانڈز ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسی طریقے سے اس میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا, صرف ایک آپ نے پرچی بھرنی ہے, تو اس میں کوئی نہیں. سورۃ النحل آیت نمبر 92 میں کہ ایسی عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جو محنت سے سود کاٹے پھر ٹکڑے ٹکڑے کرتے. تو قرآن میں تو سب کے لیے ہدایت ہے, تو اس میں عام آدمی کے لیے کیا ہدایت ہے؟ پتہ نہیں اب کیا کہنا چاہ رہے ہیں وہ. باقی یہ جو مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے نا کہ محنت کرنے کے بعد جو ہے وہ اپنے معاملات کو ضائع نہ کرو, اور قرآن میں ہر آدمی کے لیے ہدایت ہے, بشرطے کہ وہ ہدایت والا اپنا بٹن آن رکھے اور اپنے برتن کا منہ کھول کے رکھے, ورنہ قرآن کیا پیغمبر بھی آ جائے کوئی ہدایت نہیں ہے. ہاں, ابو جہل کو کیوں نہیں ہدایت مل گئی؟ ابو لہب تو ہاشمی تھا, ابو لہب کو ہدایت نہیں ملی ہے. ابو جہل کے غلام تھے سیدہ سمیہ اور یاسر, اور ان کا بیٹا عمار ابن یاسر, ان کو بات سمجھ آ گئی, ابو جہل کو نہیں سمجھ آئی. ابو الحکم تھا, حکمت کا باپ, مشہور تھا, وہاں بڑے فیصلے کرتا تھا. تو قرآن میں ہدایت اس کے لیے جو بات قبول کرنا چاہے. فذکر بالقرآن من یخاف وعید, قرآن سے اس کو نصیحت کریں جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے. سیذکر من یخشی, نصیحت اسے فائدہ دے گی جو ڈرنے والا ہے. ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی, قرآن اس لیے نازل نہیں کیا ہم نے اے نبی تمہاری طرف کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ کہ لوگ قبول کیوں نہیں کر رہے, یہ تو اس کے لیے جو ڈر جائے. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا, اے نبی اپنے آپ کو اس غم سے ہلاک کر لو گے کہ لوگ اس قرآن پر ایمان نہیں لا رہے. آپ کا کام صرف پہنچانا ہے. کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر مبارک سے امت کے احوال سے واقف ہیں؟ اگر نہیں تو شفاعت کیوں کریں گے؟ اس کے اوپر میں شفاعت رسول کا جو عقیدہ ہے اس کے اوپر میں تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروا چکا ہوں اس حوالے سے. باقی یہ تو جتنی باتیں ہیں یہ تو خود سے مشہور کی ہیں. شفاعت اس لیے کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے اذن مقرر کرے گا. وہ جو شفاعت کرنے کی جو وہ لسٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دینی ہے. قرآن میں واضح ہے, من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, اللہ کے اذن کے ساتھ کریں گے. باقی بخاری مسلم میں ہے کہ میں تمہیں پہچان لوں گا, جس طرح گھوڑوں میں جو ڈفرنٹ کلر کے دھاریوں والے گھوڑے ہیں وہ دوسرے گھوڑوں سے ممتاز ہو جاتے ہیں, اس طرح میں اپنی امت کو پہچان لوں گا. میری امت کے اعضائے وضو قیامت والے دن چمک رہے ہوں گے. تو یہ تو پتہ چل جائے گا. ہاں سبحان اللہ تو ہم نے پڑھ دیا,
لیکن یہ اس بات کی گارنٹی نہیں کہ شفاعت ملے گی بھی، کیونکہ بخاری مسلم میں میرے حوض کوثر پہ ایسے لوگ لائے جائیں گے جنہیں میں پہچانتا ہوں گا، حتیٰ کہ وہ حضور کے ساتھی ہوں گے، اور میں کہوں گا اصحابی اصحابی، یہ تو میرے ساتھی ہیں، تو فرشتے میرے اور ان کے درمیان آڑ قائم کر دیں گے اور مجھے کہیں گے یا رسول اللہ آپ کو معلوم نہیں ہے آپ کے بعد یہ دین سے الٹے قدم پھیر گئے تھے. تو یہ آپ کا سوال تو خود ہی ختم ہو گیا نا. نبی علیہ السلام تو شفاعت کے لیے انہیں حوض کوثر پہ اٹینڈ کر رہے ہوں گے، اور یہ کوئی نعوذ باللہ جھوٹ تو نہیں بول رہے ہوں گے، اور فرشتے بھی جھوٹ نہیں بول رہے کہ آپ کو نہیں معلوم آپ کے بعد انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی. تو پھر حضور کہیں گے سحقا سحقا لمن غیر بعدی، ان پہ پھٹکار ہو، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا. اسی کے بارے میں بخاری مسلم میں آیا نا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے انصار، میری وفات کے بعد اور لوگوں کو تم پر ترجیح دی جائے گی، صبر کرنا یہاں تک کہ حوض کوثر پہ مجھے آ کر ملنا، یعنی وہاں پر پھر میں فیصلہ کر دوں گا. اس حوالے سے تو شفاعت کا عقیدہ انجینئر محمد علی مرزا لکھیں تو پوری تفصیلی ویڈیو. امت میں کچھ لوگ شفاعت کے منکر ہیں اور اسے قرآن کے خلاف سمجھتے ہیں، یہ ایک ایکسٹریم ہے. دوسری طرف وہ ایکسٹریم پہ لوگ ہیں جو شفاعت بالوجاہت دھونس کے ساتھ مانتے ہیں، یہ دوسری ایکسٹریم ہے. قرآن و سنت کے دلائل سے میں نے بتایا کہ شفاعت برحق ہے، قرآن میں اس کی جڑ موجود ہے، وہ ساری آیات پیش کی ہیں. پھر کون سی شفاعت جو ہے وہ قرآن و سنت سے ثابت ہے، کون سی ثابت نہیں ہے. عام آدمی غیب میں رہ کر ایمان رکھتا ہے جبکہ انبیاء کو غیب ظاہر ہوتا ہے. جبرائیل علیہ السلام لائے تھے، جبکہ عام آدمی ہر حالت نزا جب اس پر طاری ہو غیب ظاہر ہونے لگتا ہے، اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی. پھر عام بندے کو سزا کیوں ملے؟ بھائی انبیاء کرام تو اللہ تعالیٰ کے ریپریزنٹیٹیو ہے نا، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے نا. ول آف گاڈ کو تو آپ چیلنج نہیں کریں گے. کل کو آپ یہ کہیں گے مجھے جبرائیل کیوں نہیں بنا دیا؟ انبیاء کو تو چھوڑ دیں. اس کو اللہ نے بین کیا ہے، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. اللہ کی ول پہ اسے کوئی نہیں پوچھ سکتا، تمہیں پوچھا جائے گا. یہ اس کی مرضی ہے کہ اس نے کسی کو پیغمبر چنا، کسی کو غیر پیغمبر چنا. باقی جو اللہ تعالیٰ نے اگر اس کے اوپر آزمائشیں رکھی ہیں تو آپ کو انبیاء کرام کا فرشتے ان پر ظاہر ہونا تو نظر آ رہا ہے، لیکن انبیاء کرام جو تکلیفیں کاٹتے ہیں ریلیجن کے پوائنٹ آف ویو سے، وہ آپ کو نظر آ رہی ہیں. ان کے لیے کتنا مشکل وقت ہوتا ہے. انبیاء کے ساتھیوں کے لیے، ان کے اہل البیت کے لیے جو مشکل وقت ہے آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. تو یہ بات کرنا آسان ہے نا کہ ہمیں وہ والے مراتب کیوں نہیں ملے ہوئے. تو پھر ان پریویلیجز کے ساتھ وہ آزمائشیں بھی جڑی ہوئی ہیں، ذرا ذہن میں رکھیے گا. خالی پریویلیجز نہیں ہیں، ان کے لیے آزمائشیں اور ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے لیے آزمائشیں ڈفرینٹ رکھی ہوئی. قرآن میں بعض مقامات پر اولیاء اللہ کا ذکر ہے. حنفی حضرات ان آیات سے مراد ان سے اولیاء اللہ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. تو وہ حنفیوں کا علاج ہے نا، حنفی دیوبندیوں کو حنفی بریلوی اولیاء کے نام بتایا کریں، وہ لانتے بھیجیں گے تو اس سوال کا جواب مل جائے گا، اور ان کو ان کا پیش کریں. یہ تو مسئلہ ہی میں حل کیتا، یہ حال ہی میں کیتا آگے. اولیاء میں کہا گیو اٹ ٹورو کیڑے اولیاء، ہاں کڈو جو کچھ کرنا ہے باہر. ہاں فقہ حنفی کا ایک ایسا مفتی ہے جو حدیث با حدیث سے اکثر مسائل ثابت نہ ہو، چاہے کہ وہ ضعیف حدیث، کیونکہ آپ ضعیف کہتے ہیں، باقی علماء صحیح کہتے ہیں. ہاں جی، اس کے بارے میں بھی میں نے جو ہمارے اماد الاسلام بھائی کے ساتھ اور علی الحسن نقوی کے ساتھ میری ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی، اس میں نے کہا تھا کہ جس کی جڑ قرآن بخاری مسلم میں موجود ہے، اس کو سپورٹیو اگر کوئی ایسی روایت آتی ہے جس پہ محدثین کی دو رائے ہیں، وہ آپ تائید میں تو لا سکتے ہیں. لیکن جو قرآن بخاری اور مسلم کے خلاف روایتیں ہیں اور کسی محدث نے اسے صحیح کہہ دیا اور کسی نے ضعیف، اس کو آپ کیسے لے کے آئیں گے؟ یہاں تو 24 کیرٹ سونا کھڑا ہوا ہے. اب آپ مجھے کہیں گے کہ میں قرآن کی آیات کے مخالف کوئی روایتیں قبول کروں گا، تو ایسا نہیں ہوگا. ولی کی اجازت کے بغیر نکاح باطل ہے. میری بیوی کو تو اس کے گھر والوں نے 18 سال کے بعد گھر سے نکال دیا تھا کیونکہ وہ پولینڈ میں رہتے تھے. بتائیں اس صورتحال میں نکاح کیسے ہو؟ جو ایسی صورتحال ہے یہ تو کیٹاسٹرافک ہے نا، اس میں تو جو حکمران وقت ہے وہ ولی بنے گا، اس کا ولی اس میں بھی ہوگا، تاکہ یہ نہ ہو کہ آپ اس کے ساتھ برا سلوک کریں اور اس کی پشپنائی پہ کوئی کھڑا نہ ہو. اس کے لیے ابو داؤد ترمذی میں موجود ہے کہ وقت کا حکمران اس کے لیے ہوگا. سورہ صفات میں اللہ فرماتا ہے کہ اس کے بندے ہم نے 1 لاکھ یا اس سے زائد لوگوں کے لیے بھیجا. اور سورہ نجم میں آتا ہے کہ 2 کمان یا اس سے بھی کم. تو یہ اللہ کو اعتمال کی ضرورت کیوں پیش آئی؟
ہاں کنفرم نمبر کیوں نہیں بتایا؟ بڑا لاجیکل سوال ہے یہ جو ہے نا، او کا لفظ یہ یا کے معنوں میں ہمیشہ نہیں آتا، بلکہ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہ یونس کو ہم نے 1,00,000 بلکہ اس سے بھی زیادہ کی طرف بھیجا، یعنی وہ راؤنڈ آف کر کے 1,00,000 تھے، یعنی اگر 1,00,000 ایگزیکٹ 1,00,000 بندہ تو نہیں ہو، یہ تو بہت کم چانسز ہے نا. آپ کہیں بھی آبادی گنے، کوئی دنیا کا شہر قصبہ لے لیں، مکمل ڈیجٹ آنا آلموسٹ 99.9% امپاسبل ہے. اگر آپ جہلم کی آبادی نکالیں اور آپ کہیں جی یہ پورے 10 لاکھ نکلی، نہ ایک کم نہ زیادہ، ایسے ہوگا نہیں. تو وہ قرآن میں آیا 1,00,000 بلکہ اس سے بھی زیادہ کی طرف بھیجا. یہ نہیں ہے کہ یا اس سے زیادہ، یہ او یا کے معنوں میں نہیں، ٹھیک ہے، بلکہ کے معنوں میں ہے یہاں پر. یعنی ایگزیکٹ 1,00,000 کا فگر نہیں تھا. اچھا اگر قرآن میں آتا نا 1,00,000، پھر لوگوں نے اعتراض کرنا سی کہ یار بالکل پورا 1,00,000 نہ، ایک گھٹ نہ زیادہ، تو اللہ نے آپ کا وسطی ختم کر دیا. ٹھیک ہے، 1,00,000 بلکہ اس سے زیادہ، یعنی وہ ہو سکتا ہے 1,03,533 ہوں، تو اسے راؤنڈ آف کر کے 1,00,000 کہا جائے گا. اب نبی الاسلام کی ہم 63 سال زندگی کہتے ہیں جب، تو کیا وہ ایگزیکٹ 63 سال ہوتی ہے؟ بلکہ پورے وہ دن گنے میں، اور 63 سال بھی لیونر ایئرز کے اعتبار سے ہے. ہمارا جو سسٹم چل رہا ہے سولر ایئرز کا، اس میں تو نبی الاسلام کی عمر مبارک 61 ایئرز تھی، آلموسٹ 63 نہیں تھی. تو وہ او ان معنوں میں ہے کہ بلکہ اس سے زیادہ، مراد یہ کہ 1,00,000 سے تھوڑے سے اوپر تھے، راؤنڈ آف کر کے 1,00,000 بتایا گیا. جس طرح یہاں پہ جب 11:40 ہو جائیں تو آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ 11:45. حالانکہ 11:45 نہیں ہوتے وہ، ٹھیک ہے، بلکہ وہ 11:40 ہوتے ہیں، اور ہو سکتا ہے ایگزیکٹ 40 بھی نہ ہو، 10 سیکنڈ اوپر ہوئے ہوں. تو یہ اس معنوں میں. ایک معروف مولوی صاحب نے اسلام 360 میں بات کرتے ہوئے نماز میں سورہ فاتحہ کی حدیث پر دکھایا کہ اسلام 360 میں اس حدیث میں ایڈیشن کی گئی ہے جو کہ واضح بھی تھا. اس کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ اگر کوئی ایسی بات ہے، کوئی بریکٹ میں تھی اور وہ غلطی سے لکھی گئی، تو اس کے بارے میں ہمارا موقف یہ ہے کہ اگر کہیں غلطی ہو گئی ہے تو قرآن کی پرنٹنگ میں بھی غلطی ہو جاتی ہے. میں نے اسلام 360 والے جو زائد چیپا بھائی ہیں انہیں اپنے ساتھ بٹھا کے پوری ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی کہ اللہ کے بندوں، غلطی تو کسی بندے سے بھی ہو سکتی ہے. اس کے بعد پوری محنت تو کسی کی 0 سے ملٹیپلائی نہ کرو. قرآن کی پرنٹنگ میں صفحے آگے پیچھے لگے جاتے ہیں، تو اس کے بعد آپ کیا کہیں گے؟ قرآن کی پرنٹنگ بند کر دو، یا جنہوں نے پرنٹ کیا ہے ان کے خلاف آپ احتجاج کریں گے. اس کی بجائے وہ انہوں نے اینڈ پہ لکھا ہوتا ہے، ہر قرآن کے اینڈ پہ، کہ اگر آپ کو غلطی دیکھیں تو ہمیں انفارم کریں، ہم نیا نسخہ آپ کو بھیجیں گے. تو اسلام 360 بھی ایک انسانی کوشش ہے. ٹائپنگ مسٹیکس ہو جاتی ہیں، کلیریکل مسٹیکس ہو جاتی ہیں. بعض اوقات کوئی چیز بریکٹ میں لکھی ہوتی ہے، بریکٹ اڑ جاتی ہے ٹائپ کرنے کے دوران، تو آپ غلطی ہائی لائٹ کریں. اس کی وجہ سے پورے کا پورا کام کدھر ختم ہو گیا. اگر یہ کریں گے تو میں دیوبندی بریلوی اہل حدیث کے پرانے بزرگوں سے بھی دکھاؤں گا کہ انہوں نے حدیثوں کے حوالے ہی غلط لکھے ہوئے ہیں، اور صدیوں سے چھپتے آ رہے ہیں اسی طریقے سے. وہ حدیثیں ان کتابوں میں موجود ہی نہیں ہیں، بس وہ لکھ دیا. جس طرح جگہ جگہ آپ دیکھتے ہیں، کئی ایک جگہ وہ حدیث لکھی ہوگی کہ جی میں علم کا شہر ہوں، ٹھیک ہے جی، ابو بکر اس کی دیواریں ہیں، عثمان اس کی چھت ہے، عمر یہ، اور آگے لکھا ہوتا ہے بخاری شریف. یہ تو دنیا دی کسی حدیث دی کتاب میں روایت موجود نہیں. ہاں یہ ہے ترمذی میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اس کی سند میں کلام ہے، لیکن اپنے متن کے اعتبار سے یہ حدیث ٹھیک ہے. باقی تو گھاڑ کے بنا لی اور آگے بخاری شریف بھی لکھ دیا کولوئی. تو اس طرح نہیں ہوتا. یہ اگر اس طرح کی غلطیاں ہیں آپ ہائی لائٹ کریں، وہ انشاءاللہ تعالی ہم ان کو انفارم کریں گے. میں نے کئی ایک چیزیں کی، مثلا انہوں نے بخاری شریف میں، باقی کتابیں تو چلیں چھوٹی ہیں، بخاری شریف میں اتنا بڑا بلنڈر ہو گیا اسلام 360 میں کہ جو چیپٹرز کی ہیڈنگز تھی نا امام بخاری کی، وہ ساری انہوں نے ختم کر دی اور صرف حدیثیں لکھی. اب امام بخاری حدیث کے بعد اس سے کوئی رزلٹ نکالتے ہیں جو اوپر لکھتے ہیں، اور اس چیپٹر کی ہیڈنگ میں بعض اوقات وہ ایسی حدیثیں لکھتے ہیں جو بخاری میں نہیں ہوتی، لیکن امام بخاری ان حدیثوں کو درست سمجھتے ہوئے اس سے رزلٹ نکال رہے ہوتے ہیں. وہ تو ساری اوور لک ہو گئی. مثلا صحیح بخاری میں امام بخاری نے چیپٹر کی ہیڈنگ میں یہ حدیث لی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پاگل شخص کے بارے میں کوئی حد جاری کر دی، تو مولا علی نے سیدنا عمر سے فرمایا کہ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا ہے،
ایک مجنون، دوسرا سویا ہوا شخص، اور تیسرا نابالغ. تو حضرت عمر نے اپنا ڈیسیژن واپس کر لیا. اب یہ امام بخاری چیپٹر کی ہیڈنگ میں لے کے آئے. یہ حدیث بخاری میں آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی سوائے چیپٹر کی ہیڈنگ میں، اور باقاعدہ اس سے رزلٹ امام بخاری نے نکالا. یہ حدیث ابن ماجہ میں ہے، اور وہ راوی خود مولا علی ہے. رسول اللہ سے انہوں نے بیان کیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت کا قلم اٹھا لیا ہے: مجنون، پاگل شخص، سویا ہوا شخص، بلکہ اس میں تو الفاظ ہے مجنون یہاں تک کہ اس کی عقل سلامت ہو جائے اگر وہ ٹھیک ہو جائے، سویا ہوا شخص یہاں تک کہ وہ جاگ جائے، اور نابالغ جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے. لیکن بخاری میں یہ حدیث موجود نہیں ہے، لیکن امام بخاری نے ایک چیپٹر کی ہیڈنگ میں حضرت علی سے یہ روایت لے کر ایک رزلٹ نکالا ہے. اب جب چیپٹر اڑے تو یہ نکل گئی بیچ میں سے. اب مجھے بتائیں کتنا بڑا نقصان ہو گیا. اس طرح کی درجنوں مثالیں ہیں کہ امام بخاری چیپٹر کی ہیڈنگ میں کوئی چیز لے کے آتے ہیں. جیسے بخاری میں حدیث ہے، ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے نماز کا تشہد مجھے اس طرح تعلیم فرمایا کہ میرا دایاں ہاتھ حضور کے دونوں ہاتھوں کے درمیان تھا. اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے 2 ہاتھ سے مصافحہ کا جواز، اور پھر کچھ تابعین کے اقوال لے کر آئے کہ 2 ہاتھ سے مصافحہ کرنا بھی سنت ہے. لیکن اس طرح کی کوئی حدیث بخاری میں نہیں ہے. ہاں امام بخاری کی ایک الگ سے کتاب ہے الادب المفرد، اس میں موجود ہے. لیکن امام بخاری نے چیپٹر کی ہیڈنگ میں ابن مسعود والی حدیث کے اوپر یہ لکھ کے اپنا ایک عقیدہ بھی بتا دیا. تو اب بڑا ظلم ہے کہ آپ بخاری کے چیپٹر اڑا دیں. تو پھر میں نے جب ان کو بتایا تو انہوں نے پھر ٹائپنگ کروا کے اسے ایڈ کروایا. مسلم شریف کے نمبر فواد عبد الباقی والے لگے ہوئے تھے، وہ بٹوں والی نمبرنگ، وہ عجیب سی اوٹ پٹانگ نمبرنگ ہے. پتہ نہیں آج تک لوگ علماء سے بیان کر رہے ہیں. یہ آج کے اس ماڈرن دور میں اس طرح کی نمبرنگ بیان کرنا کہ 5 یا 6 طرق حدیث کے آئے اور سب کو ایک ہی نمبر لگا ہوا ہے بٹوں کے ذریعے، اس کی وجہ کنٹینیوس نمبرنگ ہو. دارالسلام نے بخاری مسلم کنٹینیوس نمبرنگ میں شائع کیا. بخاری تو ہے ہی کنٹینیوس تھی، مسلم کنٹینیوس ہے. تو پھر میں نے ان کو کہا کہ آپ کنٹینیوس نمبرنگ ڈالیں، ادروائز تو یہ پرابلم کھڑی ہو جائے گی. تو پھر مسلم شریف کے ہم نے نمبر درست کروائے. ابھی المستدرک للحاکم بھی ایڈ ہو چکی ہے، مسند احمد تو پہلے آ چکی تھی، پشتو ترجمہ آ چکا ہے. ٹھیک ہے، اب آہستہ آہستہ امپروومنٹ آ رہی ہے. مولوی کہتے ہیں پچ کھود دو، ایک کام نہ کرو. ایسا آن لائن کام جس میں کچھ پیسے جمع کروا کے ویڈیوز دیکھیں اور بدلے میں 18 دنوں میں وہ پیسے واپس ملے. ویڈیو کون سی دیکھ رہے ہیں ذرا مجھے بتائیں. وضو کا سنت طریقہ ویڈیو اگر جائز ہے اور اس کے اوپر آپ کو کوئی پروفٹ دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو پھر ویسے ہی ختم ہو جانا سوال. علی بھائی آپ نے حضرت معاویہ کی حکومت کے بارے میں کاٹ کھانے والی ملوکیت بیان کیا، جبکہ طارق جمیل صاحب نے اپنے بیان میں ان کی حکومت کو رحمت والی کہا تھا. تو میرا جواب بھی آ گیا تھا نا. یہ تو آج سے 2-2.5 سال پہلے انہوں نے سراج الحق صاحب کو مس یوز کیا دیوبندیوں نے، اور طارق جمیل صاحب کو. ان دنوں چونکہ بڑا مسئلہ اٹھا ہوا تھا، طارق جمیل صاحب نے بھی ایک کھڑکا دیتا بیان میرے شام دے آکی، اور ادھر سراج الحق صاحب نے. میں پھر ادو ہی پھر تو پتہ ہے نا اسی تو نہیں چھڑ دے کسی کو. حالانکہ طارق جمیل صاحب سے میرے کتنے قریبی تعلقات ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ آل البیت سے اوپر تو کوئی نہیں ہے. تو یہ روایتی جو اس طرح کی پیش کر رہے ہیں، یہ روایتیں اس طریقے سے ہے ہی نہیں ہے. وہ کمپیریزن بات ہو رہی ہوتی ہے. یعنی جس طرح میں نے پھر اس کو بقایا 2014 میں بھی جب میں نے ایک لیکچر ریکارڈ کرایا تھا نا یزید کے حوالے سے تفصیلی، اس میں میں نے بتایا تھا یہ کمپیریزن یہ بات ہو رہی ہے بعد والی حکومتوں کے اگینسٹ. اب دیکھیں حضرت معاویہ کی جو دور ملوکیت تھا اس میں کئی ایک کام غلط ہوئے، لیکن اگر آپ بعد والے ادوار دیکھیں تو ان میں اس کا ایکسٹریم رویہ بہت زیادہ ہو گیا. مثلا اہل البیت کا اس حوالے تک سیدنا حسن و حسین تک تو وہ معاملات کافی اچھے طریقے سے لے کر چل رہے تھے. مال غنیمت کے پوائنٹ آف ویو سے جو خمس جو بیت المال میں ہے وہ اہل البیت کو دینا، باقی سارے معاملات جو پیس ٹریٹی ہوئی وہ. لیکن اور پھر حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالانکہ بڑے سخت خط بھی لکھے میرے شام کے نام کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہ میں اپنے بھائی کی صلح پر قائم ہوں، کہ میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا جو کچھ میں تیرے دور حکومت کے اندر یہ کام دیکھ رہا ہوں اور میں تمہارے خلاف قیام نہیں کر رہا. اس کے باوجود حضرت معاویہ کا رویہ نرمی کا تھا. ایون انہوں نے یزید کو بھی نصیحت کی تھی کہ آل البیت کے معاملے میں نرمی اختیار کرنا. لیکن یہ ہوتا نہیں ہے. جب حکومت میں کوئی آتا ہے پھر وہ
کسی کو کچھ نہیں سمجھتا، لیکن بعد کے لوگوں نے جس طریقے سے کیا اس اعتبار سے وہ کافی بہتر دور تھا. یہ کمپیریزن ہے. باقی کارڈ کھانے والی ملوکیت تو نبی الاسلام نے بیان کیا، میں نے اپنی طرف سے تو نہیں کیا، وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں. نماز میں کنسنٹریشن نہیں رہتی، خیالات بہت آتے ہیں. ظاہر آئیں گے جب 24 گھنٹے دنیا داری میں گزریں گے اور جماعت کا ٹائم ہے 1:30 بجے، 1:28 پہ گھر سے نکلیں گے، تیزی سے وضو کر کے آخری رکعت میں جا کے شامل ہوں گے تو کوئی سوئچ تو نہیں آن ہو جائے گا، خیالات آنے بند ہو جائیں. میرے بھائی دنیا میں ایسے ہوتا ہے. پیپر کی جب آپ تیاری شروع کرتے ہیں، پیپروں کے دنوں میں دماغ پہ سوار کرتے ہیں، تب جا کے ان 3 گھنٹوں میں آپ پرفارم کرتے ہیں. یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ کھیلتے رہتے ہیں اور جب جیسے ہی پیپر کا ٹائم ہوتا ہے جا کے تو پیپر کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو پھر کیا پیپر لکھو گے؟ پھر دروس ہی پڑھ کے پھونک رہے ہو گے ہوتے. ہاں، اس طرح نماز کے لیے میرے بھائی پراپر اذان شروع ہوئی ہے، وضو کریں، جا کے 2 رکعت ادا کریں، تسلی کے ساتھ کنسنٹریشن سے بیٹھیں، نماز کا ترجمہ یاد ہو، توجہ سے پڑھیں، پھر کچھ نکلے گا. سوئچ تو نہیں اڑان ہو جائے گا. علی بھائی اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اے نبی علیہ السلام، یہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہو کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے. تو پھر احادیث میں قیامت کا احادیث میں قیامت کا نہیں بتایا گیا، قیامت کی نشانیاں بتائی گئی ہیں سرکار. یہ 2 الگ چیزیں ہیں. قیامت کی نشانیاں ہیں جو بخاری مسلم میں موجود ہے. جب حضرت جبرائیل انسانی شکل میں آ کے حضور سے پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، تو آپ نے کیا فرمایا کہ جو شخص پوچھ رہا ہے نا جس شخص سے، تو جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. پھر انہوں نے کہا اچھا نشانیاں بتائیں. نشانیاں اللہ نے بتائی تھی، انہوں نے بتا دی. قیامت کی کوئی تاریخ کوئی ڈیٹ نہیں بتائی گئی. کیا عام کلمہ گو مسلمان اور صحابی رسول کا مرتبہ ایک جیسا ہے؟ کیوں؟ استغفر اللہ، کس نے کہہ دیا؟ کس جاہل آدمی نے یہ بات آپ سے کی ہے؟ ایسے ہو ہی نہیں سکتا. اچھا، پھر بھی آگے لکھا ہوا کہ یہ جو سمندری جہاد اول جو جیش ہے جو سمندر میں جہاد کرے گا، اس کس صحابی کو خوشخبری دی گئی تھی؟ جی یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں شامل تھے. کس نے انکار کیا میرے بھائی؟ مغربی ممالک میں اسلام کی اہمیت کو کیسے اجاگر کیا جائے؟ کیا اجاگر کریں گے؟ آپ کے کرتوت اس قابل ہیں کہ آپ اجاگر کریں گے؟ ہاں، کیا اجاگر کریں گے؟ یعنی ان کو کہیں گے اسلام امن کا دین ہے. دیکھیں اتنا امن ہے کہ غامدی صاحب پاکستان چھوڑ کر آپ کے پاس آ گئے. یہی بتائیں گے نا. اس کے لیے میرے بھائی پہلے تو مسلمانوں کا گند صاف کر لیں تو وہ خود بخود امپریس ہو جائیں گے. یہ کام کریں. باقی جو آپ غیر مسلم ملکوں میں رہ رہے ہیں اس میں آپ کا کام یہ ہے کہ آپ قرآن پڑھنے سے دیں ان کو ترجمے کے ساتھ، اور خدا کا تعارف کروائیں بجائے اسلام کا تعارف کروانے کے. ونس جب خدا کا تعارف ہوگا پھر آپ ول آف گاڈ کی طرف جائیں گے. ہمارا مسئلہ اسلام نہیں ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ ہم نے خدا کا تعارف لوگوں کو کروانا ہے. خدا کو کوئی سیریس لے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اس کا کوئی کریٹر ہے. اس کے لیے میری ویڈیو فرام کریشن ٹو کریٹر انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ پیچھے پوری نیشنل جغرافک اور باقی کتابوں سے ڈاکومنٹریز ہیں کہ ہم نے ویڈیوز لگا کے اس کو سارا دکھایا ہوا ہے. کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم غیب اللہ جتنا رکھتے ہیں؟ نہیں جی، یہ کون کہتا ہے؟ کوئی بھی نہیں، کسی کا نہیں ہے. علم غیب اور اخبار غیب میں کیا فرق ہے؟ یہ سارا مولویوں کا ڈرامہ بازی ہے. اہل حدیث نے یہ ڈرامہ شروع کیا ہے کہ غیب کی خبر الگ چیز ہے، علم غیب الگ چیز ہے بھائی. اور پھر اس لیول تک ڈرامہ بازی کی انہوں نے کہ یہ کہتے ہیں جی جب نبی کے علم میں آ گیا تو وہ پھر علم غیب تو نہ اسے آپ کے، وہ نبی کو تو پتہ چل گیا کہ قبر میں کیا ہو رہا ہے، جنت نبی نے دیکھ لی تو وہ نبی کا علم غیب تو نہ ہوا. تو اس اعتبار سے تو پھر اللہ کا بھی علم غیب کوئی نہیں ہے. اللہ کے سامنے تو ہر چیز سامنے موجود ہے. تو اللہ کو کہتا ہے کہ میں عالم الغیب ہوں؟ اس لیے کہ وہ کہتا ہے جو تمہیں نہیں پتا میں وہ جانتا ہوں. تو جو ہمیں نہیں پتا وہ اللہ جانے تو اللہ عالم الغیب ہے اور علم غیب رکھتا ہے. تو پھر نیچے بھی اتر آئے. جو چیز ہم نہیں جانتے اور ہمارے پیغمبر نے دیکھ لی، ہمارے ریفرنس سے تو علم غیب ہے، ٹھیک ہے، اور اسے علم غیب ہی کہا جاتا ہے. یہ جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 ہے نا، وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. تمہاری یہ شان ہی نہیں کہ اللہ تمہیں غیب پر اطلاع دے مگر اپنے رسولوں میں سے جسے چن لیتا ہے. اس کی تفسیر میں خود اہل حدیث عالم جو سعودی عرب سے مفت قرآن دیا جاتا ہے، آسن البیان صلاح الدین یوسف صاحب کا، فوت ہو چکے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے.
انہوں نے باقاعدہ اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض چیزوں کا علم غیب اپنے پیغمبروں کو دیتا ہے، غیبی خبر نہیں، انہوں نے بھی علم غیب کا لفظ استعمال کیا۔ تو الفاظ سے آپ نہ کھیلا کریں۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی تو اللہ نے علم غیب ہی دیا تھا نا، ان چیزوں کا جو فرشتوں کو نہیں تھا، وہاں بھی تو علم کا لفظ ہے نا۔ وَعَلَّمَ آدم الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ٹھیک ہے۔ تو یہ باقی علم غیب پہ میری تفصیلی ویڈیو دیکھیں۔ زندگی سے تنگ آ کر اپنے آپ کو جان سے مار دینا کیسا ہے؟ حرام ہے جی، انشاءاللہ سیدھے جہنم میں جائیں گے۔ یہ اسی طریقے سے ہے کہ پیپروں کے خوف سے تنگ آ کر میدان امتحان سے، امتحان گاہ سے، اس کمرے سے اٹھ کر بھاگ جانا کیسا ہے؟ فیل ہو جائیں گے۔ تو دنیا امتحان گاہ ہے، یہاں پیپر تو آپ کو دینا پڑے گا، تبھی آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ اس طریقے سے بھاگیں گے، سوئسائڈ کریں گے، خودکشی کریں گے، تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ خودکشی کرنے والا ہمیشہ جہنم کی آگ میں رہے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ میری ویڈیو دیکھ لیں، سوئسائڈ ان لو، محبت میں خودکشی کرنا۔ حضرت ابوبکر افضل ہے یا مولا علی؟ اس کے اوپر میں پچھلے دنوں تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروا چکا ہوں کہ اہل بیت اور صحابہ کرام کو آپس میں کمپیئر نہ کروائیں، اہل بیت کا مرتبہ اور کسی شخص کو حاصل نہیں ہے۔ مزارات پر جانا کیسا ہے؟ جی بالکل ضرور جائیں، میں تو رجوع کر چکا ہوں۔ ہاں بس صرف یہ کیا کریں، جس مزار پہ بھی جائیں نا، وہاں کھڑے ہو کے کہیں کہ اللہ یہ جو بزرگ یہاں دفن ہے، ان کے چھوٹے بڑے اگلے پچھلے جو یہ چھپ چھپ کے گناہ کرتے تھے، جو لوگوں کے سامنے کرتے تھے، سارے معاف فرما دیں، اور اونچی آواز سے یہ دعا کر رہی ہے۔ تو ٹھیک ہے، آپ ضرور جائیں۔ قبروں پہ جانے کا حکم ہے تاکہ آخرت کی یاد آئے۔ مزارات پہ جا کے تو چرس اچھی مل جاتی ہے، میں نے تو نہیں پینی ہوتی، آپ نے پینی ہے تو آپ کی مرضی۔ وہاں پہ عورتوں کی عصمت دری والا معاملہ ہوتا ہے، کس طریقے سے آپ کو پتہ ہے لاہور میں جو بڑا مزار ہے وہ اڈا بنا ہوا ہے بے حیائی کا، تو وہ ایک چیز، اور یہ کوئی ایسا ثواب کا کام نہیں جو آپ نے ضرور کرنا ہے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے، قبروں پہ جانے کا حکم ہے، اور اس میں عورتیں بھی قبروں پہ جائیں گی۔ اب بقیہ غرقت جو قبرستان ہے مدینہ شریف کا، وہاں عورتوں کو انٹر نہیں ہونے دیتے۔ میں نے وہاں پہ بھی کہا کہ یہ جو تم نے حدیث لکھ کے لگائی ہوئی ہے نا مسلم شریف کی، اور نیچے دعا، یہ تو سیدہ عائشہ کو حضور نے تعلیم فرمائی تھی جب انہوں نے پوچھا کہ میں قبرستان جاؤں تو کیا دعا مانگوں، تو آدھی حدیثیں تو نہ لکھ کے لگاؤ یار، یہاں پہ تم لوگ عورت کیوں نہیں قبرستان جا سکتی؟ تو وہ کہتے ہیں جی وہ ممانعت ہے۔ میں نے کہا وہ زوار القبور کی ممانعت ہے، جو عورتیں کثرت سے قبرستان جاتی ہیں۔ اور امام ترمذی نے باقاعدہ اس حدیث کے اوپر بحث کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے بعد میں عورتوں کو قبرستان جانے کا حکم فرما دیا اس حدیث کے تحت کہ قبر پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے۔ امام ترمذی تو کہتے ہیں یہ حدیث ہے ہی منسوخ، یا یہ حدیث معمول ہوگی اس عورت پہ جو کثرت سے قبرستان جائے، یعنی وہ ہر دوسرے دن جا کے پیٹ سے اپر ڈال کے بیٹھی ہو وہاں پہ۔ اب جو بیچارے سب کانٹیننٹ سے مدینہ شریف جاتے ہیں، وہ بیچارے تو زندگی میں ایک یا دو بار ہی گئے ہیں، ان کا دل نہیں کرتا کہ وہ اہل البیت کی قبروں پہ جائیں، صحابہ کرام کی قبروں پہ جائیں۔ ٹھیک ہے، آپ ٹائمنگ کر دیں مردوں اور کے اختلاط کو بچانے کے لیے، آپ یہ کر دیں کہ جی 2 ٹائم وہاں پہ قبرستان کھلتا ہے، فجر اور عصر کے بعد، فجر سے لے کے اشراق تک اور عصر سے مغرب تک۔ تو آپ ٹائمنگ ڈیوائڈ کر لیں کہ فجر سے لے کر اشراق تک جو ہے یہ عورتوں کا ٹائم ہے، عصر سے لے کر مغرب تک مردوں کا ٹائم ہے، لیکن عورتوں کو قبرستان جانے سے کیوں روکتے ہیں آپ تو باقاعدہ، میں نے جب اس کے اوپر زیادہ چیخا ہوں، میں نے یہ مسئلہ اٹھایا تو اہل حدیث علماء نے خود فتوے لکھے ہیں، کیونکہ اہل حدیث اس میں تختہ مشق بن رہے تھے نا سعودی حکومت کی حرکت کی وجہ سے، تو ایون شیخ زبیر علی زئی صاحب نے پورا مضمون لکھا ہے کہ عورت قبرستان جا سکتی ہے، غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب نے پورا مضمون لکھا ہے، کیونکہ انہیں خطرہ تھا کہ اہل حدیث کے کھاتے میں سارا مسئلہ ڈال رہا ہے۔ ظاہر ہے عام آدمی سے آپ پوچھیں وہ تو یہ کہے گا کہ وہابی منع کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لہذا سعودیہ جو کچھ کر رہا ہے وہ آپ اہل حدیث کے کھاتے میں نہ ڈالیں، ذہن میں رکھیے گا، وہاں وہ کئی ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جو اس چیز کے خلاف کر رہے ہیں۔ علی بھائی میں دبئی میں پودوں کو پانی لگانے کا کام کرتا ہوں، یہاں جو پانی آتا ہے وہ باتھ روم میں استعمال شدہ ہوتا ہے، اور میرے یونیفارم، تو آپ یونیفارم آپ کو الگ ہی رکھنا پڑے گا میرے بھائی، اس کا اب کوئی اور علاج نہیں ہے۔ اگر تو وہ ٹریٹمنٹ کے بعد آ رہا ہے پراپر، وہ تو اگلا، اور اگر وہ ڈائریکٹلی آ رہا ہے تو ظاہر ہے وہ ناپاک ہے، تو وہ آپ کو اپنے کپڑے علیحدہ رکھنے ہوں گے۔ کیا ہر پاکستانی پر جہاد فرض ہے؟ جہاد پہ تو میں پہلے بول چکا ہوں، آم نہ گل کریے اتنے جہاد دی، ہاں جہاد اور قتال اے ہو رہا ہے جو اسی کر رہے ہیں، ہاں ایک کہڑا اتنے بہ کے وی لاگ بنا دینا، کوئی ایک بھی مریا جے،
اینے ساتھ انہاں دی داڑیاں کالیاں ویکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, ساڈی سفید ہو گئی, انہاں دی ہالے بھی کالی ہے, اور تانوں بھرتی کر کر کے جہاد تے بھیج رہے ہیں صرف چندے کمانے پیچھے. چھوڑو یار, ابھی تک آپ کو جہادی تنظیموں کا فراڈ نہیں پتا چلا, کسی کا کوئی بچہ مرا, پاگل بنائی رکھا ہے آپ لوگوں کو. ان ساروں کے بچے باہر کے ملکوں میں پڑھتے ہیں, جتنی جہادی تنظیمیں ہیں دیکھیں ان کے. قرآن میں تو ہے اپنی مال, اپنی جان اور اپنے مال کے ذریعے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے. یہ آپ کی جان اور آپ کے مال کے ذریعے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں, اور پھر آپ کا غیبانہ نماز جنازہ پڑھا کے اپنی جیب بھرتے ہیں اور اپنے بچوں کو خرچہ باہر کے ملک میں بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو رہا ہے تواڈے نال, صحیح استحصال ہو رہا ہے, تسی قابل ہی اس طرح. کیا دنیا میں صحیح بخاری کا اوریجنل اسکرپٹ موجود ہے؟ اس پہ میں بات کر چکا ہوں میرے بھائی جو یہ پچھلے دنوں میری ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے. دنیا میں آپ بخاری کہیں کھول لیں, بخاری میں یہی کچھ لکھا ہوا ہے 2812 میں. آپ وہ جو کہانیاں کرا رہے ہیں وہ چھوڑیں, اس پہ ہمارے وجاہت الانفی بھائی نے بڑی تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے. ٹھیک ہے, سعودی عرب تو وہی بخاری چھپ رہی, پوری دنیا. میں آیا تھا وہی, میں تمہیں ایک گل کی تھی, میں کہہ رہا نا خدا ایک ہے. میں ہر بار کہنا نہیں, ایک دا مطلب اے نہیں ہے جو انجینئر صاحب لے رہے ہیں, چھڑ دو انہوں. حضرت امیر معاویہ کی ذات اقدس کو کچھ گروہ متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, جبکہ ان کو حضور اسلام کی جنت کی بشارت ملی ہے. آپ اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تو بڑے عرصے سے ہی کہہ رہا ہوں, نہ ہم رافضی ہیں اور نہ ہم ناصبی ہیں. پتہ نہیں کیا لکھا, عزن لینا, اچھا وہ دم کی ہے, کیا لکھا, وہ اذن تعلیف نال ہوتا رہا یار. ہاں ٹھیک ہے, دم کر سکتے ہیں. مسلم شریف میں حدیث ہے کہ اپنے زمانے جاہلیت کی دم بھی مجھ پر پیش کرو, اگر ان میں کوئی شرکیہ کلمات نہیں ہے تو وہ کرتے رہو. زمانے جاہلیت کے دم بھی, دم کی اجرت لینا بھی درست ہے, بشرطے کہ اس میں شرکیہ الفاظ نہ ہو. اس پہ میں جب پوری قوم کو وہ ایک کردستانی بٹ بنا کے گیا تھا نا, سارے مولوی بٹ بن گئے تو تھوڑے پولیٹیشنز بٹ بن گئے, تو اس وقت میں نے ایک تفصیلی ویڈیو بتائی تھی کہ دنیا میں 5 طریقے علاج کے, ان میں سے ایک جھاڑ پھونک بھی ہے. ٹھیک ہے, لیکن کوئی دنیا میں جھاڑ پھونک ایسا نہیں ہے کہ کسی نو مولود بچے کا ختنہ کر دے, اس کے لیے بلیڈ چلے گا ہی چلے گا. ختنہ نہیں کوئی بزرگ کر سکتا پھونک مار کے, اس ذہن وچ رکھنا. لو جی اے تہاڈا پورے دا پورا میں تھدا مکا چھڑیا جے, کوئی ایک پرچی ایسی نہیں ہے کہ جڑی بھیجی ہوئے تے میں نہ پڑھی ہوئے. ٹھیک ہے, اس واسطے ایک کوئی فیبریکیٹڈ سوال نہیں ہوتے, نہ کوئی پرچیاں مس ہوندیاں نے. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد والہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. اے اللہ, جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا, ہمارے حق میں, ہمارے ماں باپ کے حق میں, ہمارے بیوی بچوں کے حق میں, پوری امت کے حق میں قبول منظور فرما. جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی, تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. اے اللہ, خصوص بالخصوص کشمیر میں, انڈیا میں, فلسطین میں, چائنا میں, یمن میں, شام میں, عراق میں, افغانستان میں, جہاں کہیں بھی مسلمان, اب تو پاکستان میں بھی سیلاب کے بعد کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں, اللہ غیب سے ان کی عزت, آبرو, جان و مال کی حفاظت فرما. حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ علیہ النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.